یا علی مدد علی مدد، مولا علی مدد. بداوی کیا جی ہاں. بدا نے میوٹ کری دو نے من رجا کو شروعات کرو. جی بسم اللہ. آمین. یا علی مدد مولا علی مدد. مولا کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سب سے پہلے علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین کے لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا آپ کے بیچ آ کے علم بولنے کا. اور حاضرین تمام علم مجلس کے بھائی بہن اور یہ علم مجلس کے کام میں جو کوئی بھی خدمت کرتا ہے سب کا تہ دل بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حاضرین تمام علم مجلس کے بھائی بہن اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہن کی مولا مرتضی علی صحیح اللہ صحیح خداوند عالمین کل نیکوں میں پوری کرے. آمین مولا سب کو اپنے نور میں ایک کر دے. آمین کل روحانیوں کو مولا اصل مبارک میں واصل کرے. آمین. آج آپ اپنے امام کے لیے اپنی وفاداری اور پیار کا ایک بار پھر اظہار کرنے اکٹھے ہوئے ہوں. یہ موقع پر آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہماری خوشی گہری اور سچی ہے. ہمارے سارے خیالات، ہماری ساری امیدیں، ہماری ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں. تم میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ ہونی چاہیے. یہ علم اور سمجھ دوسرے حاصل کریں. اس کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے مذہب کو جاننے کا اپنا مقصد بنایا ہے انہیں ہم ہمارے عمدہ پیار بھرے دعا آشیش فرماتے ہیں. آپ کا عشق اور ایمان دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ کا دکھ ہے. ہم کو بھی دل میں دکھ ہے. ہم جب آپ کی محبت دیکھتے ہیں تب ہمارے دکھ بھول جاتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. ایسا ہم بولتے ہیں اللہ کون ہے؟ مولا مرتضی علی صحیح اللہ ہے. اللہ میرا صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. علی صحیح اللہ خدا بن حق مولانا دنی سلامت داتار سرکار آقا سلطان محمد شاہ امام نے فرمایا ایمان انمول چیز ہے اور مولا کو پیاری ہے. ہمارے دادا حضرت مولا مرتضی علی کو مومن نشیری اللہ کہتا تھا. اسے 70 مرتبہ قتل کیا گیا پھر بھی وہ علی اللہ کہتا رہا. بعد میں حکم آیا کہ سچا مومن ہے اور اس کی اولاد بھی سچائی والی ہوگی. اے مومن اور اس کی اولاد کو قیامت کے دن جواب دہی نہیں ہے. اتنا درجہ اس کو اس کے ایمان کے لیے ملا تھا. جس کا ایمان گیا اس کا سب کچھ گیا. جس کا ایمان سلامت رہا اس کا سب کچھ سلامت رہا. لہذا اپنے ایمان میں کبھی بھی خلل نہیں ہونے دینا. اللہ میرا صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ستگرو کہہ رے ستگرو کہہ رے دھرم تو سچو ایمان نو ایمان سچو جان جے ایمان لوشے
فرمان سو تے داس ہمارا جان رے بھائی تے داس ہمارا جان ہے زندہ قائم پایا شاہ پیر پایا اے جی علی تے تو صحیح اللہ صحیح کہ ماں اوچھو نہیں رے نگار ہمیں یہ نے مانیو صدق سو اینو نام چھے جلن شاہو آکار چھے تو رکھی سرو گر کہے سچا ستگرے اے کہیا اے جی تے روپ ہمارو جان جو تے مولا مرتضی علی اوتار علی اللہ ایک کری جان جو تے ماہ شکم یان جو لگار کے تو رکھی سرو گر کہے سچا ستگرے اے کہیا اے جی پیارے عرض کی دی علی جناب ماں تمہیں سانبھڑو پرور دگار علی اللہ ایک فرماویا تینوں تے کون کرشے اعتبار کے تو رکھی سرو گر کہے سچا ستگرے اے کہیا اے جی علی اللہ جے کوئی مانشے تینوں پیرت نبی محمد اوتار جے نبی جی نی
आलमाहे थी उपजशे ते पीरा मुसल्ले सारा छे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी ईमान अमारू सलामत राखजो जेथी उतरिए पेले पार बीजू एतलू अमे मांगिए जे वारंवार होवे तमारो दीदार के तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया हे जी अली ने द्वारे हमें आविया ज्या छूटे सर्वे जीवो ना जंजाल क्या हीना खीणा आगे कई जीव उगरिया ते माहे अमारो जीव छे उमेद वार छे तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाजिर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है आज हम इंशाअल्लाह जो रूहानी समझन के फरामीन मुबारक है उसमें हम फरमान नंबर 63
اس کا دوسرا اور لاسٹ ہوم ورک اس کی ہم سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو لوگ گھر پہ ہیں اور دوسری جگہ پہ ہیں اور کمفرٹیبل ہے تو اپنے علم کی کتاب کھول کے بیٹھے. تو گجراتی کتاب میں کلام امام مبین پارٹ 1 فرمان نمبر 63 اور پیج نمبر ہے 159. تو 159 پیج نمبر سے فرمان نمبر 63 سے. تو اس میں جو دوسرا پیراگراف ہے اوپر سے انسان کی 2 حالتیں ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے اینڈ تک. تو پہلا فرامین مبارک ہے یہ کوشش کروں گا کہ گجراتی میں بھی پڑھوں اور اردو میں بھی. تو انسان ની 2 હાલતો છે. تو انسان میں 2 حالتیں ہیں رائٹ. تو جب ہم انسان لفظ سنتے ہیں تو ہمارا دھیان ظاہر میں جاتا ہے کہ جو ہیومن بینگ ہے جو خدا کی مخلوقات میں سب سے بہترین کریشن ہے خدا کا جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں. تو برابر ہے ظاہر میں انسان کہتے ہیں لیکن ہم جب مذہب کا باتون جاننے چاہتے ہیں تو مولا سمجھاتے ہیں کہ ہم جو فرامین ہم نے 313 فرامین مبارک کی بات کرتے ہیں اس میں 3 جگہ پہ مولا نے فرمایا ہے انسان کی حالت کا بیان کیا ہے کہ ہم جو فرامین آپ کو فرماتے ہیں وہ ظواہر ہے. جو انسان ہے وہ جواہر اٹھا لیتے ہیں. جو حیوان ہے ان کی نگاہ گھاس پر رہتی ہے اور وہ جواہر کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھے اور برے کی جس میں سمجھ ہے جو پہچانتا ہے اچھے برے کو وہ انسان ہے اور جو اوپر جانے کی امید رکھتا ہے وہ انسان ہے. تو یہ انسان میں بھی 2 حالتیں ہیں. ایک فرشتہ کی حالت ہے اور دوسرے شیطان کی حالت ہے. تو ہمارے اندر ہی یہ 2 حالتیں ہیں فرشتہ کی بھی حالت ہے اور شیطان کی بھی حالت ہے. تو فرشتہ کی حالت کیا ہے کہ فرشتہ پاک ہے جو کمپلیٹلی فرشتہ کی حالت ہے. ہم اس کی بات کریں تو فرشتہ پاک ہے. دوسری سڑک روح کی یعنی کہ فرشتہ کی ہے اور دل یعنی کہ روح پاک رکھنے سے نجات ملتی ہے برابر. اور دوسری حالت ہے وہ شیطان کی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ آپ جس کو شیطان سمجھتے وہ شیطان نہیں ہے. انسان کے لباس میں جو بد اعمال کرتے وہ شیطان ہے. تو یہ باہر کی بھی بات ہے اور خدا نخواستہ ہم بد اعمال کرتے ہیں تو ہماری بھی جسم انسان کا ہے لیکن ہماری فطرت شیطانی ہے اور ہمارا من نفس ہم کو بازی دیتا ہے تو وہ شیطانی فطرت ہے. اور شیطان کی سب سے بڑی بازی یہ ہے کہ شیطان عالم اور عاقل روپ سے آتا ہے آپ کے ساتھ علم گیان کی باتیں کرتا ہے اور آپ کا ایمان لے کے چلا جاتا ہے. یعنی میں کئی بار بولتا ہوں کہ سمجھو آپ کی حالت طریقتی اور حقیقتی کی ہے اور شیطان آپ کو علم گیان کی بات سناتا ہے. علم گیان کے اندر شریعت بھی ہے وہ آپ کو سناتا ہے اور آپ کو نیچے لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی شیطانی بازی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے اور انسان کی حالت میں 2 فطرت ہے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ انسان માં ફિરસ્તો પણ છે અને હેવાન પણ છે. ફિરસ્તા થવું અથવા હેવાન થવું એ તમારા પોતાના હાથમાં છે. તો इंसान में फिरस्ता भी है और हैवान भी है. फिरस्ता बनना या हैवान बनना ये तुम्हारे खुद के हाथ में है. तो ये जो इंसान की जो 3 चीजें बताई फरामीन के मुबारक में इंसान बने तो अभी उसमें से हमको फिरस्ता बनना है या
واپس ایوان بننا ہے، تو وہ ہمارے خود کے ہاتھ میں ہے، مولا نے فرمایا۔ دوسرا ایک جگہ پہ مولا نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نصیب پہ دار و مدار رکھتی ہے۔ تو ہم یہ تین چیزیں ہمارے میں ہے جو فرمان مبارک میں بتائی، تو انسان کہلاتے ہیں۔ ابھی اس میں سے ہم کو فرشتہ بننا ہے، تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو کیسے فرشتہ بنا جاتا ہے؟ تو 313 فرمان مبارک میں مولا نے ہم کو سمجھایا کہ علم سے آپ اپنی ذات کو سجاؤ گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے تو آپ فرشتہ بنو گے، برابر؟ یعنی کہ آپ پاک بنو گے۔ فرشتہ پاک ہے، دل پاک رکھنے سے مکتی ملتی ہے، نجات ملتی ہے۔ تو بن علم پاک کیوں ہوئی سی؟ مولا مرتضی علی صحیح خدا عالمین کلام میں فرماتے ہیں کہ تو علم کے بغیر کیسے پاک ہو پائے گا؟ تو ہم کانسٹنٹلی ہم علم مجالس میں آتے ہیں، گھر پہ بھی علم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ریکارڈنگ سنتے ہیں۔ ہم علم کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو ہمارا دل صاف اور پاک ہوتا ہے اور ہم کو نجات ملتی ہے۔ تو علم سے آپ اپنی ذات کو سنوارو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے تو فرشتہ بنو گے۔ تو یہ مولا نے فرمایا ہمارے فرمان کی سمجھ لے کے چلو گے تو چور اور شیطان کے فریب میں نہیں آؤ گے۔ تو علم سے اپنی ذات کو سنوارنا یعنی علم مجالس میں آنا، علم سننا، گھر پہ بھی علم پڑھنا، علم کو یاد کرنا، علم لکھنا، ہوم ورک کرنا، اس پہ منن چنتن غور کرنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا، یہ سب اپنے ذات کو علم سے سنوارنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ یعنی جو سمجھ ہے اس میں سے ہم کو جو سمجھ حاصل ہوتی ہے، تو مولا نے فرمایا جو لکھا ہے وہ تو ہے لیکن اس کا باطن بھی ہے، اور جو علم کا باطن ہے وہ سمجھ کر مولا نے فرمایا فرمان کی سمجھ لے کے چلو گے تو سمجھ اس میں سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ سمجھ لے کے چلنا ہے تو اس کو عمل بولتے ہیں۔ تو اور بھی ایک فرمان ہے، مولا نے فرمایا کہ ہمارے فرمان سنو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو دل صاف ہوگا اور اس میں روشنی ہوگی۔ تو ہم نے علم مجالس میں آ کے علم سن لیا، ہم ریکارڈنگ بھی سنتے ہیں یہ وائز کی، اور جب ہم خود علم پڑھتے ہیں تو ہم خود بھی سنتے ہیں، اور ہم نہ علم مجالس میں ہوتے ہیں، نہ خود علم پڑھتے ہیں، نہ ریکارڈنگ سنتے ہیں، تو بھی خدا کا نور کا دیا ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم کو اس کی پہچان ہے تو ہم ہماری روح کی آواز سن پاتے ہیں، برابر؟ تو سننا اور دل صاف ہونا اس کے بیچ میں عمل ہے۔ ہمارے فرامین سنو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو دل صاف ہوگا، اس میں روشنی ہوگی۔ تو سننا اور دل صاف ہونا اس کے بیچ میں عمل ہے، برابر؟ تو ہم ذرا کلام سے سمجھے اس کو کہ یہ کیا عمل ہے۔ تو ایک تو علم مجالس ہے، اس میں علم مرتبہ دریا جیسا سب علم بولا جاتا ہے، اور ایک نیک مجالس ہے۔ تو نیک مجالس میں صرف روحانی ہمارا روح کیسے نجات ہوئے اسی کا علم بولا جاتا ہے۔ نیک مجلس میں نت نت جائیے، ہمیشہ ہمیشہ جاؤ۔ کیا کرو؟ سنیے، سنو، علم عرفان الہی، علم یعنی فرمان، عرفان یعنی پہچان، الہی یعنی خدا، خدا کی پہچان کا علم سنو۔ تو ابھی یہ سننا آیا، رائٹ؟ ابھی سننا اور دل صاف ہونے کے بیچ میں کیا آتا ہے؟ ابھی ہم آگے جاتے ہیں۔ نیک مجلس میں نت نت جاتا، گھٹے اگنیان اور دل کی سیاہی۔ آپ کا اصل مکان کتنا بڑا ہے اس سے آپ اگنیان ہو۔ ہمیشہ موٹائی دیکھو تو بڑائی دیکھو تو مولا مرتضی علی کی ہے۔ یہ جو ایک گنیان ہے کہ مولا کی بڑائی سب سے بڑی ہے، اور ہمارا اصل مکان بہت بڑا ہے۔ اس کا جو علم حاصل ہوتا ہے تو یہ اگنیانتا، بے علمی جو ہے وہ گھٹتا جاتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے، گنیان حاصل ہوتا ہے۔ گھٹے اگنیان اور دل کی سیاہی، دل جو پہلے گناہ سیاہی سے رنگا تھا وہ گھٹتا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل روشن ہوئے صاف آئینہ۔
تو علم سننے اور دل صاف ہونے کے بیچ میں کیا بات آئی؟ یعنی کہ ہمارے فرمان سنو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو دل صاف ہوگا. تو سننے اور دل صاف ہونے کے بیچ میں عمل آیا. تو کیا عمل ہے وہ؟ نیک مجلس میں نت نت جائیے، سنیے علم عرفان الہی، یہ سننے کی بات آئی. ابھی دل صاف اور سننے اور دل صاف ہونے کے بیچ میں کیا آیا؟ نیک مجلس میں نت نت جاتا، گھٹے اگنیان اور دل کی شاہی، دل روشن ہوئے صاف آئینہ. تو جو سنا ہے اسی طرح سنتے رہو، یعنی کانسٹنٹلی یہ روحانی سمجھن کے فرمان کے کانٹیکٹ میں رہو. علم مجلس میں آؤ، یہ روحانی علم سنو، گھر پہ بھی علم پڑھو، روحانی علم پڑھو، اس کی ریکارڈنگ سنو، فرمان لکھو، ہوم ورک کرو، منن چنتن کرو، سوچو، اس پہ غور کرو، اس کی سمجھ حاصل کرو. تو یہ کانسٹنٹلی نیک مجلس میں ہم جاتے، ایسا بولا جاتا ہے. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ دل روشن ہوئے صاف آئینہ، ہمارا دل روشن ہو جائے گا صاف. اس میں جس سے حق دیدار، اور اس میں دیدار دکھائے گا. ہمارے گھر پہ آئینہ ہوئے اور آئینہ میلا ہوئے تو ہم چاہے جتنی بھی بار اس کے سامنے جائے تو ہم خود کو نہیں دیکھ پائے گے، رائٹ؟ تو دل صاف ہوتا ہے، دل روپی جو آئینہ ہے وہ صاف ہوتا ہے تو ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہی مولا مرتضی علی صحیح خدا عالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں، دل روشن ہوئے صاف آئینہ، اس میں دسے حق دیدار. حق مولا مرتضی علی صحیح خدا خود ہے. دل روشن ہوئے صاف آئینہ، اس میں دسے حق دیدار. کیا دیدار دیکھتے ہو؟ خود منزل اپنے کو پاوے. منزل خود کو پاتی ہے، یعنی پانے والا اور جو ہم پاتے ہیں وہ دونوں الگ نہیں ہیں. خود منزل اپنے کو پاوے، اے فرمایا صاحب اسرار، بھیدوں کو جاننے والا، بھیدوں کو کھلا کرنے والا مولا مرتضی علی صحیح خدا عالمین ایسا فرماتے ہیں. اور ایک فرمان ہے کہ انسان خدا کے ساتھ خیال باندھے تو فرشتہ بنے. اور ایک فرمان ہے کہ آپ باطنی عبادت سے اپنے روح کو کثرت دو گے تو آپ فرشتہ بنو گے. تو یہ ساری چیزیں الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ ایک ہے تو کیسے ایک ہے؟ تو یہ ساری چیزوں پہ ہم سوچے، منن چنتن کرے، غور کرے، رائٹ؟ کہ عمل کرنا اور خیال کرنا خدا کا، اور باطنی عبادت سے اپنے روح کو کثرت دینے سے آپ فرشتہ بنو گے. فرشتہ پاک ہے، دل پاک رکھنے سے مکتی ملتی ہے. تو یہ باطنی عبادت کی بات کہاں آتی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ خدا کو ملنا عبادت پہ ہے. وہ عبادت ہے، وہ خاص کر کے باطنی عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک روحانی ورزش یعنی کہ تعلیم ہے. ایسی ورزش اپنے روح کو ہمیشہ دینی چاہیے. اس کی چند لوگوں کو ہی پتہ چلتا ہے، سب کو نہیں بولا مولے، چند لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو وہ چند لوگ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا کتنے سال ہو گئے، کتنے لوگ وہ مقام پر پہنچے. حضرت عیسیٰ، حضرت رسول، منصور اور پیر شمس اور دنیا کے چند افراد وہاں پہنچے. ગુજરાતી में બોલते हैं તો તેની કેટલાક ને જ ખબર પડે છે. તો કેટલાક કોણ હે? કેટલાક હજાર વર્ષો થઈ ગયા, તેમાં કેટલાક માણસો તે મકસૂદને પહોંચ્યા. حضرت عیسیٰ، حضرت رسول، منصور، پیر شمس اور دنیا کے چند افراد پہنچے ہیں. جو وہاں پہنچے ان کا کام تथा رستہ ایک ہی طریقہ تھا. وہ اپنے روح کے عاشق تھے، روح کے دوست تھے. وہ اصل مکان پہ پہنچے تو ان کو پتا چلا، جو اپنے روح کے دوست تھے، روح کے عاشق تھے، وہ چند افراد بولے مولا نے، اور ان کو یہ باطنی عبادت کا پتا چلا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو باطنی عبادت کا پتہ چلے. ہاں، ہم علم مجالس میں آتے، علم سنتے، وہ بھی عبادت ہے. ہم گھر پہ علم پڑھتے ہیں، ریکارڈنگ سنتے ہیں، علم کی فرمان لکھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس پہ منن چنتن کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ساری عبادت ہے. لیکن جو مولا باطنی عبادت کی بات کر رہے ہیں وہ چند لوگوں کو پتہ چلتی ہے. تو وہ لوگ اپنے روح کے عاشق تھے، روح کے دوست تھے. اگر ہم چاہتے کہ ہم کو باطنی عبادت کا پتہ چلے تو جو وہاں پہنچے ان کا کام اور راستہ ایک ہی طریقہ تھا. آج بھی 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ خدا میں فنا ہوئے اور ہم کو بھی فنا ہونا ہے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے. مولا نے فرمایا ہمارے فرمان پڑھو، سنو اور سوچو.
جیسے کہ حضرت عیسیٰ خدا میں فنا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ حقیقتی تھے، وہ خدا میں فنا ہوئے. آپ بھی فنا فی اللہ ہو. فنا کچھ نہیں، فی اندر اللہ خدا، فنا فی اللہ خداوند تعالیٰ کی ذات میں نابود ہو جانا. تو روح کے جو دوست تھے اور دوستی کے بعد وہ عاشق بنے، ان کو یہ عبادت کا پتہ چلا اور وہ خدا میں ایک ہوئے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو روح کا دوست اور عاشق بننا ہے، ہم کو روح کی پتہ ہونا چاہیے. برابر. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ کا فضیلت اور سارا وقت روح کو پہچاننے کے لیے ہے. کہاں پہچانو گے؟ من عرف، یعنی اپنے روح کی پہچان کہاں پہ؟ علم میں. رین دن ملو جا علم مجلس میں تو بید مرشد بتلاوے. تو مولا تو چاہتا ہے رات دن آپ علم مجلس میں جا کے ملو، اور ایسا ملو جو شکر ملتی ہے سنگ دودھ، ایسے ملو. تو ہم 2 گھنٹے الحمدللہ علم مجالس میں ہے. اس میں فارغ ہونے کے بعد بھی مولا نے فرمایا کہ ہم جہاں تک یہاں حاضر ہے تب تک ہمارے فرمان پڑھتے ہو اور بعد میں نہ پڑھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ فرامین پڑھنا. برابر. تو ہم اکیلے ہوئے تو بھی ہم علم مجالس میں رات دن مل سکتے ہیں. رائٹ. اس کے لیے ہم کو علم پڑھنا چاہیے، علم کی ریکارڈنگ سننی چاہیے، لکھنا چاہیے، ہوم ورک کرنا چاہیے. اور یاد کیا ہوگا ہم نے تو ہم چاہے کدھر بھی ہو، ہم ڈرائیو کرتے ہو یا نوکری دھندے پہ ہوئے، کوئی بھی کام میں ہوئے، گھر کا کام بھی کرتے ہوئے، تو ہم اس پہ منن چنتن کر سکتے ہیں. رائٹ. ہم علم مجالس میں مل سکتے ہیں. اور اس طرح جو ملے گا تو مولا نے بتایا اس کو یہ بھید میں اپنے روح کی پہچان بتاؤں گا. رین دن ملو جائے علم مجلس میں تو بھید مرشد بتلاوے. اور یہ جو بھید ہے وہ اپنے دل میں سمو دو گے تو یہ بھید تجھ گھٹ سماوے تو بجو کے سیس اس کا ہے ٹھام، اور سیس ٹھام تو جیو ٹھہراوے تب وہی ذکر سجے جو ہے فرمائی. تو یہ بھید پہلے تو خود کی روح کی پہچان کا بھید حاصل کرنا ہے، اس کو ہمارے دل میں اتار دینا ہے، جس کے لیے مولا فرماتے ہمارے فرمان آپ اپنے روح کو پہنچاؤ اور اس پہ ہمارا دھیان پورا کمپلیٹ دھیان اس پہ لگ جاتا ہے. تب مولا نے فرمایا کہ میں جو عبادت کی بات کہتا ہوں باطنی عبادت تب آپ کو سوجے گی، تب وہی ذکر سوجے جو ہے فرمائی. دوسرے فرمان میں مولا نے فرمایا جو حقیقتی ہے وہ باطنی عبادت کرے. نہ شریعتی نہ طریقتی کو بولا، لیکن طریقتی صوفی مذہب میں دل لگاؤ، صوفی مذہب طریقت ہے، اور رات دن علم پہ سوچتا رہتا ہے تو اس کو حقیقت حاصل ہوتی ہے. یہ علی کو پہچاننا حقیقت ہے، یعنی خود کے روح کی پہچان من عرف کا بید علم میں. تو وہ حقیقتی کہلاتا ہے. اور وہ حقیقتی کو مولا بولا کہ وہ باطنی عبادت کرے، کیونکہ شریعت اور طریقتی کو پتہ نہیں ہے باطنی عبادت کیا ہے، لیکن طریقتی علم میں محنت کر کے وہ حقیقت کو پہچان کے وہ حقیقتی بن جاوے تو اس کو باطنی عبادت کا پتہ چلتا ہے. جس کے لیے ہم 313 فرامین مبارک میں 2 بول میں پڑھتے ہیں کہ یہ فرمان کو ایک دھیان سے پڑھنے سے، تو پہلے ہم اس کو ایک دھیان سے پڑھے تو کیا ہوگا؟ علم پہ دھیان لگے گا تو روح کی سچی سمجھ آئے گی، یعنی کہ علم. اور اس کی وجہ سے یہ روح کی سچی سمجھ آئی، اس کی وجہ سے ہم روحانی عشق ہمارے دل میں بس جائے گا، اور روحانی عشق کے ذریعے ہم کو باطنی عبادت کا پتہ چلے گا، اور جس سے ہم کو ایکاگرتا ہوگی، وہ ایکاگرتا جو خدا میں ایک ہونے کی، جس سے انسان اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ انسان کی مقصد یہ ہے کہ اصل مکان پہ پہنچے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ ہم کو ابھی انسان میں فرشتہ بننا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، علم سے اپنی ذات کو سجاؤ، اس کے مطابق عمل کرو تو تم فرشتہ بنو گے. فرشتہ پاک ہے، دل پاک رکھنے سے مکتی ملتی ہے، یعنی نجات ملتی ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ بننا یا حیوان بننا یہ تمہارے خود کے ہاتھ میں ہے. تو ہم جو فرامین آپ کو فرماتے ہیں وہ ظواہر ہیں. یہ علم ہم سن رہے ہیں تو اس کو اٹھا لیتے ہیں ظواہر کو، یعنی اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو دل میں اتارتے ہیں. رائٹ. تو ہم انسان ہیں، اگر نہیں کرتے ایسا تو حیوان کی نگاہ گھاس پہ رہتی ہے اور جواہر کو چھوڑ دیتا ہے. تو حیوان کا کھانا کیا ہے؟ وہ گھاس ہے. رائٹ. تو
बग हंस दो पटुतरा ने दिसे एक ज वरण, बग चरे मन मानियो हंसा मोती चरण। जो बगले होते हैं वो कुछ भी खाते हैं, जो मन में आता है खाते हैं, लेकिन हंस से वो मोती ही खाते हैं। जो हम फरामीन के लिए मुंह खोलते हैं तो मोतियों के ढेर देते हैं, राइट। तो फरमान मिसाल मोती फरमाए मौला ने, राइट। तो उसको जो उठा लेता है वो इंसान है, नहीं तो क्या हैवान की निगाह घास पे रहती है और वो जवाहिर को फरमान को छोड़ देता है, यानी जो गुनाह करता है वो हैवान है। तो ऐसा इल्म सुनने के बावजूद भी हम उस पर ध्यान नहीं देते, ये फरामीन रूपी जवाहिर को नहीं उठाते, तो मिसाल हम हैवान है और ये गुनाह होते हैं हमारे से कि हमारी निगाह घास पे रहती है। देही से तरलाने घास, जो जिस्म है वो मिसाल देही है और वो उसको मिसाल घास कहा गया। तो जाहिरी चीजों तक ही हम अपने आप को बांध के रखते, उसके आगे हम नहीं जा पहुंचते, क्योंकि इल्म रूपी जो जवाहिर है फरमान रूपी उसको हम नहीं उठाते, और नहीं उठाते तो हम रूहानियत मजहब की नहीं समझ पाते, और इल्म वाला रूह दर्जात दर्जात ऊपर चढ़ता है, और जिसे इल्म नहीं वो कहता है मैं तो कहीं नहीं जाता, यहीं बैठा हूँ। तो इसको हैवान कहा गया, राइट। ये सब आपके खुद के हाथ में है। आगे मौला फरमाते हैं, गधे जैसे लोग हमको पूछते हैं, हमको आके पूछते हैं कि हम क्या करें। हमारे ख्याल दुनिया पर है और इबादत भी जबान की है। ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं, इसलिए मैं मेरे कान बंद रख के चुप बैठा रहता हूँ। तो देखो अभी ये सारी चीजें मौला ने बताई कि मैं फरामीन फरमाता वो जवाहिर है, आप उठा लोगे तो आप इंसान हो, और नहीं उठाओगे तो आपकी निगाह घास पे है, आप हैवान हो, और जो गुनाह करता है वो हैवान है। ये सब कुछ आपके हाथ में है। अभी इंसान के ऊपर फिरस्ता है, और इल्म से आप अपनी जात को सजाओगे, उसके मुताबिक अमल करोगे तो आप फिरस्ता बनोगे। तो अगर नहीं करते हैं ये तो क्या होता है, मौला ने फरमाया कि जो जो बच्चे बचपन में सुस्ती करके अपना पाठ बराबर याद करते नहीं, क्योंकि मौला ने फरमाया कि कलाम खुदा का याद करो, बाद में आएगा नित पढ़ो, और वो करोगे तो क्या होगा, जो तुम दिल वसे रब का ने, मौला का इश्क हमारे दिल में बस जाएगा। तो मौला ने फरमाया हम गर्मी की सीजन में यहाँ पे आए और आप मेरे फरामीन याद नहीं करोगे, तो मैंने खाली पीली मेहनत ली। तो मौला चाहता है कि हम मौला के फरमान याद करें, बराबर। तो हम जो याद कराते हैं 313 फरमान मुबारक में हजरत इमाम आका सुल्तान मौलवी का फरमान, जब हम फरमान के लिए मुंह खोलते हैं वहाँ से लेके दूसरी फराइज, तो वो और 33.5 कलाम हम याद करें। जिसने याद नहीं किया वो याद करे, कोशिश करे। ऐसा नहीं बोले कि हमको याद नहीं होता है, कोशिश तो करो। कोशिश ही आपकी कामयाबी है, वही आपकी इबादत है। कोशिश तो करो टाइम निकाल के। और जिन्होंने याद किया वो बैठे नहीं रहे हुए, कई लोग बैठ गए याद करके आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो सोचते नहीं है। सोचो, एक फरमान लो, वो फरमान का मकसद सोचो, उसमें एक या एक से ज्यादा जुमले आते वो समझो, फरमान की एक एक अल्फाज की मायना निकालो, जैसे हमने इंसान की मायना निकाली अभी, राइट, हैवान की मायना निकाली, फिरस्ता की मायना निकाली, बातूनी इबादत को भी हम समझे, राइट। तो इस तरह उसकी मायना निकालो, राइट। इसको सोचना बोलते हैं, यानी नित पढ़ना बोलते हैं। ऐसा करते करते क्या होगा कि मौला का जो रूहानी इश्क है वो हमारे दिल में बस जाएगा, और रूहानी इश्क दिल में बस जाएगा तो वो इश्क को, रूहानी इश्क को उसकी बुलंदी तक ले जाओ। जो इश्क बराबर हो तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है। अगर नहीं करते तो मौला ने फरमाया कि जो बच्चे बचपन में अपने पाठ याद नहीं करते तो गुजर जाने के बाद आखिरत की परीक्षा में पास नहीं होते और गधे की मिसाल रह जाते हैं। और भी मौला ने फरमाया कि तुम्हारे में जो जवान बच्चे हैं, जवान बच्चे, उसको दिन का इल्म सिखाओ। अगर वो दिन का इल्म नहीं सिखाओगे तो वो गधे जैसे हो जाएंगे, दो बोल बोलेंगे, बक बक करेंगे और कहेंगे कि हमने इबादत की। और भी मौला ने फरमाया कि गधे जैसे लोग सिर्फ माल ही इकट्ठा करते हैं और अपने आप को गधा कहलाते हैं। तो ये सारी खसलतें बताई है कि हमारा जिस्म इंसान का है, लेकिन हमारी फितरत तो हैवानी है, राइट। तो ये चीज़ों में से बाहर आना चाहिए। तो याद करने के लिए वो मौला ने फरमाया, और याद करके उसको नित पढ़ो तो मौला का इश्क हमारे दिल में बस जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते तो क्या हालत होती है कि हमारे ख्याल हमेशा दुनिया पर ही रहते हैं, यानी दिन पे नहीं रहते हैं, और इबादत करते हैं लेकिन जबान की इबादत है।
جو معنی سمجھتا نہیں ہے، اس کا روح اس میں ہوتا نہیں ہے، وہ صرف منہ سے بک بکاٹ کرتا ہے. رائٹ. تو ہم سمجھے بغیر پڑھنا سب کچھ کام کا نہیں ہے. تو ہم اس کو نیگیٹیولی نہیں لے کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہیے. یہ مولا یہ نہیں فرماتے ہیں. مولا یہ فرماتے ہیں کہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو. جب آپ علم پڑھتے ہو تو بیٹھ کے خیال کرو، اس طرف بھی خیال کرو، اس طرف بھی خیال کرو. جب آپ بہت خیال پہنچاؤ گے تو اس میں سے تھوڑا بہت سمجھ پاؤ گے. علم سے تو رب پہچاننا ہے، اور حاضر امام کو پہچان کر جو عبادت کرے گا اس کی ہی عبادت قبول ہوگی، کام آئے گی اور سب کچھ اچھا ہوگا. تو ہم کوشش کریں کہ علم کی دسوند ہے 3 گھنٹے کم سے کم. علم مجالس میں تو آتے ہیں برابر، لیکن ہم کو محنت کر کے علم سیکھنا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ خیال کرو روح کیا ہے، علم کے اندر دیکھو کہ روح کیا ہے میرا، اس کے مطابق سوچو. اور ہمارے فرمان پہ 2 گھنٹے سوچنا. تو کم سے کم یہ 3 گھنٹہ ہے 24 گھنٹے میں 8واں حصہ ہم جو دسوند کا ہے، تو ہم علم کی دسوند ہے. اور ہم مرد درویش ہے. ہم آپ کو حق فرامین فرماتے ہیں، جو ہمارا حق دے گا وہ آزاد ہوگا. تو یہ خیال دنیا پر نہ رہے تو دن پہ رہنا چاہیے. تو دن کی ہم آگے بھی سمجھ چکے. مولا نے فرمایا کہ آپ کا دن کا فرمان ہے، یعنی مولا کا فرمان ہے. دن کا یہ مطلب ہوا دن فرمان ہے. کیسے کہ آپ کا دن مغز سے بھرپور ہے. تو علم ہے وہ مغز سے بھرپور ہے، یعنی کہ اس میں نور بھرا ہوا ہے. یہ جی گنان بولو نت نورے بھریا. ہمارے فرامین وہی گنان ہے. تو فرمان نور سے بھرے ہوئے ہیں. گنان میں صاحب ہے، ہمارے فرمان وہی گنان ہے. تو نور سے بھرے ہوئے ہیں. تو وہ دن ہوا فرمان. اور دن یہ ہے کہ برے خیال نہیں کرنا چاہیے، تو سچے خیال کرنا چاہیے، یعنی علم کے خیال کرنا چاہیے، مولا کے خیال کرنا چاہیے. ہم مرد درویش ہے، اس لیے آپ کو حق فرامین کرتے. تو حق ہے وہ سچ ہے، یعنی سچے خیال کرنا، یار فرمان کے خیال کرنا وہ دن ہے. اور بھی دن یعنی کہ روح ہے. ہم سمجھ گئے آگے کئی بار کہ 1 گھنٹہ خیال کرو کو روح کیا ہے. ایسی عادت ہوگی تو آپ مومن بنو گے. ایسے اس طرح آپ خیال کرو گے تو مومن کے لکشن اور دن کا آپ کو پتہ چلے گا. تو دن وہ روح ہے. آپ آدم جات انسان ہو، اس لیے آپ کے دن کی مطلب سمجھو. جو آپ اتنا سمجھو کہ آپ کا روح کیا چیز ہے تو آپ کسی کی بازی نہیں کھاؤ گے. تو دن یعنی روح ہے. اور بھی فرمان میں مولا نے فرمایا کہ جو روح کے مومن ہے وہ دن کے کام میں آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو دن یعنی روح ہے. اور دن مانک عرفان الہی، دنیا پتھر دنیا کی چاہ. تو دن کیا ہے؟ مانک عرفان الہی. مثال مانک ہے، یعنی کہ عرفان الہی خدا کی پہچان ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ ہمارا دھیان کب کنسنٹریٹ ہم کر پاتے ہیں کہ ہم گدھے جیسے نہیں ہوئے. تو یہ تو گدھے جیسی حالت ہے. علم نہیں یاد کیا، اس پہ نہ سوچا غور کیا، تو ہماری حالت گدھے جیسی ہو گئی. تو ہمارے خیال دنیا پہ ہے. تو دنیا دن 4 ہے. یہ دنیا 2 دن کی ہے، تو وہ دنیا 2 دن کی ہے. تو یہ دنیا ہے. اور نعمتوں کا خیال ہے تو وہ بھی دنیا ہے. 14 طبق لگ جو نعمت سو سب جانو دنیا فنا. خدا میں وصل ہونے کی، ایک ہونے کی چاہ رکھنی چاہیے. اور عبادت بھی زبان کی ہے. تو زبان تک ہی ہماری عبادت رہتی ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ پاتے. کیونکہ مولا جو ہم کو سمجھاتا ہے، علم مجالس میں آنا ایمان کی نشانی ہے. لیکن جتنے ایمان سے آئے اتنے ایمان سے واپس جاؤ گے تو کیا فائدہ. تو علم مجالس میں آئے، دوسرے دن علم مجالس میں آئے، اس کے بیچ میں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں کیا. تو علم مجالس میں آنے کا مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا. علم مجالس میں آیا تو مولا نے ہم کو یہ سمجھایا کہ کلام خدا کا یاد کرو، علم یاد کرو، اس کو ہمیشہ پڑھو، جو تم دل وسے رب کا نے. تبھی ہم کو باتون عبادت کا پتہ چلے گا. تو مولا اپنے کان کھولے گے، ہماری باتیں سنے گے اور ہم کو جواب دے گے. جیسے فرشتہ کے اوپر شاہ ہے، اسی طرح آپ کے بھی اوپر ہے. فرشتہ کے اندر کنواں ہے تو آپ کے اندر بھی کنواں ہے. جب تک ہانڈا ڈال کے پانی نکالنے میں نہیں آوے تب تک پانی ہاتھ میں نہیں آتا ہے. تو یہاں مولا نے فرمایا جیسے فرشتہ کے اوپر شاہ ہے اس طرح آپ کے اوپر بھی ہے. تو جو فرشتہ کی حالت ہم نے دیکھی کہ فرشتہ پاک ہے، دل پاک رکھنے سے نجات ملتی ہے. تو اس کو بھی ابھی آگے بڑھنا ہے، یعنی آزاد ہو کے شیٹ بننا ہے، برابر فنا فی اللہ بننا ہے. تو اس کے اوپر بھی مولا ہے اور آپ کے اوپر بھی ہے. آپ کے اندر بھی کنواں ہے، فرشتہ کے اندر بھی ہے.
کیا کرنا ہے؟ جب تو وہ ہمارے اندر ہی ہے، اس میں پانی ہے، تو ہانڈا ڈالو گے اور پانی کھینچو گے تو پانی ہاتھ آئے گا. یعنی ہم انسان ہیں اور ہم کو فرشتہ بننا ہے. تو ہم نے جو آگے فرامین سننا، وہ مثال یہ ہے کہ ہانڈا ڈالنا اور پانی نکالنا. پانی خدا بن خود ہے، یعنی وہ علم حاصل کرنا جس سے ہم فرشتہ بنے انسان میں سے، اور پاک بنے اور دل پاک رکھنے سے ہم کو نجات ملے. ایسا علم ہم حاصل کریں. خدا کا نور کا دیا ہمارے اندر ہے، وہاں سے نکال کے پانی پیے وہ، یا علم کی کتاب میں ہم پڑھے سوچے اس پہ علم حاصل کرے. علم مجالس میں آ کے دھیان سے علم سنے، اس کے بعد بھی ہم ریکارڈنگ سنے علم مجالس کی. اس طرح ہم مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ حاصل کرے اور ہم پانی نکالے. پانی دیجئے گنیان. تو گنیان علم کو کیا بولا؟ پانی کی مثال بولنے میں آیا. پانی خدا بن خود ہے. تو یہ ہانڈا ڈال کے پانی نکالنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان خدا کے ساتھ خیال باندھے، باطنی عبادت سے اپنے روح کو کثرت دے ہو تو آپ فرشتہ بنتے ہو. علم سے اپنی ذات کو سنوارو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو آپ فرشتہ بنو گے. تو یہ انسان کے لیے مثال ہے کہ کنواں آپ کے اندر ہی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ ہانڈا ڈال کے اس کو پانی نکالو اور خود پانی پیو. برابر. فرشتہ کے اوپر بھی ہے. تو فرشتہ پاک ہے، وہ کمپلیٹ فرشتہ کی حالت ہے، تو اس کو بھی آگے جانا ہے، فنا فی اللہ ہونا ہے، آزاد ہو کے شیٹ بنے، آزاد ہو، اپنے روح کو نجات کرے اور خدا کے نور میں ایک ہو. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے میں، کیا فطرتیں پڑی ہوئی ہے جو ہم کو یہ کرنے سے روکتی ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تم کب تک بازی کھاؤ گے، کب تک تمہارے خیال دنیا اوپر رکھو گے. تو کیا بازی کھانا؟ مولا نے فرمایا انسان ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آدم کا درجہ فرشتہ کے اوپر تھا، وہ حساب سے آپ کا بھی مرتبہ رتبہ فرشتہ کے اوپر ہوتا ہے. فرشتہ کے اوپر شاہ ہے. ابھی آپ صحیح چوکس کر کے سمجھو کہ آپ کا درجہ کیا ہے. صحیح کرو، سائن کرو. ہم نوکری یا بزنس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم صحیح کر کے قبول ہوتے ہیں سائن کر کے. اس طرح میک شور کرو علم سے کہ یہ میرا درجہ ہے، یہ میرا مرتبہ ہے. برابر. تو مولا نے بتایا ہے کہ یہ آپ کا مرتبہ ہے اور یہ درجہ ہے، لیکن آپ اپنے مرتبے کو، اپنے درجے کو اپنے ہاتھ سے نیچے گرا دیتے ہو. تو اچھتی آئے بندے نیچ کیوں جاوے. تو ایسا اپنا مرتبہ ہے، درجہ ہے، اور آپ ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کرتا ہے کہ انسان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ دنیا میں گناہ کرتے ہو، ایمان میں سستی رکھتے ہو، دنیا اور شیطان کی بازی کھاتے ہو. تو آپ کا آدم پنا کا روح سنگین یعنی کہ بھاری ہو جاتا ہے. تو جو بھاری ہوتا ہے اس کا سبن زمین سے رہتا ہے، وہ خدا کی اور پرواز نہیں کر پاتا ہے. برابر. یعنی آپ صوفی مذہب میں دل لگاؤ، صوفی مذہب و طریقت ہے، اس سے بھی اوپر جانے کے خیال رکھو. بعد میں آپ حقیقت میں پہنچو گے، آپ اڑنے لگو گے. تو حقیقت میں پہنچنے کے بعد اڑنے لگو گے، یعنی ہمارا روح خدا کی اور پرواز کرنے لگے گا. تو یہ بازی دنیا اور شیطان کی بازی نہ کھائے. تمہیں کیا سودی تمہارا خیال دنیا پر رکھو. کب تک اپنے خیال دنیا پہ رکھو گے؟ تو آگے بتانے میں آیا دنیا دن 4 ہے. تو یہ دنیا 2 دن کی ہے، تو وہ بھی دنیا 2 دن کی ہے. 14 طبق لگ جو نعمت وہ بھی دنیا ہے. تو ہم کو خدا میں وصل ہونے کا ہمیشہ خیال ہونا چاہیے. تم سمجھو کہ دنیا 2 دن کی ہے، آخر سب کو مر جانا ہے. ہم ایسا نہیں کہتے کہ دنیا کے کام نہیں کرو، ایسا سمجھتا ہوں اس کی بھول ہوتی ہے. رائٹ. تو مولا نے فرمایا کہ دنیا 2 دن کی ہے، سب کو مر جانا ہے. رائٹ. ہم نے جو جسمانی یہ اشرف المخلوق کا درجہ ہم کو ملا ہے، یہ درخت ہے، یہ پرندے ہے، یہ حیوان ہے، وہ حالت میں خدا کے نور میں ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم کو جو عقل دی ہے وہ عقل وہ لوگوں میں نہیں ہے جس کے وہ خدا کی پہچان کر سکے اور خدا کی عبادت کر کے خدا کے نور میں ایک ہو سکے. تو ہم کو یہ اشرف المخلوقات کا درجہ جو ملا ہے، جنم ملا ہے، تو یہ چند وقت کے لیے ہے، 60 70 80 90 100. اس کے بعد سب کو جسم چھوڑنا ہے. تو اس کے پہلے ہم ایسا علم حاصل کر دے اور سمجھ لے کہ ہم کو خدا نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے.
اور ہم کو علم حاصل کرنا ہے، اس سے خدا کی پہچان کرنی ہے، اس کی عبادت کر کے اس میں ایک ہو جانا ہے، نہیں تو سب کو مر جانا ہے آخر میں مولا نے فرمایا۔ اور ہم ایسا نہیں کہتے کہ آپ دنیا کا کام نہیں کرو، ایسا سمجھتا اس کی بھول ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے پہ جو جواب داری ہے نوکری بزنس کی، یا ہم ہاؤس وائف ہے گھر کا کام کرتے ہیں، تو ہماری جو جواب داری ہے وہ کرنی ہے، رائٹ؟ تو ہم اس کو فلٹر کریں کہ کتنی جواب داری، کتنا ہے، اس سے لگاؤ نہیں کرنا ہے، محبت صرف مولا سے کرنی ہے۔ تو خدا کی غیر محبت سے جنہیں دل کیا ہے خالی، خدا کے علاوہ جو بھی محبت ہے وہ غیر ہے، اور وہ لگن میں پڑا سو ڈوبا، اور خدا کے علاوہ اور لگن محبت میں پڑو گے تو ڈوب جاؤ گے، رائٹ؟ تو جاہل پتھر دریا پیٹھا آپ ڈوبے ساتھی سب ڈوباوے، جاہل وے جسے علم نہیں، جاہل وے جسے معرفت نہیں، تو وہ ڈوب جائے گا اور اس کے سب ساتھی بھی ڈوبیں گے۔ تو ہمارا جو دنیا ہے، ہمارا سماج ہے، کٹمب پریوار ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، رائٹ، اس کو ہم فلٹر کر کے دیکھیں، برابر ہمارے اندر جاگ کے دیکھیں کہ یہ میں کر رہا ہوں تو مجھے کتنا کرنا چاہیے، جو میری جواب داری ہے اتنا مجھے کرنا چاہیے، اور میں وقت نکالوں خدا کو یاد کرنے کے لیے، برابر۔ خداوند تعالیٰ نے کام دھندا کرنے کا وقت بنایا ہے، جو دن کا وقت ہے مولا نے فرمایا انسان کو کمائی دھندے کے لیے ہے، رات خداوند نے کیوں پیدا کی ہے؟ رات کا سب وقت سونے کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے، اور عبادت میں خوشی سمو دی گئی ہے۔ تو خدا نے جو کائنات بنائی ہے 24 گھنٹے ہے، تو اس میں دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، رائٹ؟ روجی آپا نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ سمجھو کہ 7 بجے سورج ڈلتا ہے اور 7 بجے سورج اگتا ہے، تو 12 گھنٹے رات ہوئی، رائٹ؟ تو مولا نے فرمایا کہ انسان کو آگے فرامین آئے گا کہ انسان کو 6 گھنٹے نیند کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے فرامین جوائی روپی فرامین اٹھا لیے ہیں، ہم کو اچھے برے کی سمجھ ہے، اوپر جانے کی چاہ رکھتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، ایسے لوگوں کو مولا نے فرمایا 6 گھنٹے نیند کے لیے کافی ہے، تو باقی کا رات کا وقت آپ عبادت میں گزارو۔ تو روزی آپ نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سمجھو ہم بیت الخلا کی بندگی عبادت، وہ بھی بندگی عبادت ہے، وہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہم اس کی پریکٹس کرتے 1 گھنٹہ، تو مولا نے تو فرمایا 6 گھنٹہ سونے کے، اور سمجھو کہ 12 گھنٹے کی رات ہوئی، تو ہم دوسرے وقت بھی ہم فرمان پڑھنا بھی، علم حاصل کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ بیت الخلا کے ممبر کو فرمایا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بندگی بند ہے، تو بیت الخلا کی بندگی پریکٹس ہے وہ مولا نے 1 گھنٹہ فرمایا، اور مولا نے بیت الخلا کے فرمان میں ہی فرمایا کہ بندگی کے علاوہ جو وقت ہے، یعنی 23 گھنٹے ہے، وہ وقت میں آپ خدا کے وجود کے بارے میں سوچتے ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ یعنی ہر چیز کا وجود ہے، رائٹ؟ میں یہاں بیٹھا ہوں تو کرسی پر بیٹھا ہوں تو کرسی کا وہ وجود ہے، یہ پین، یہ پیپر سے پانی کی بوتل، یہ سب کا وجود ہے، رائٹ؟ یہ کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ، فرنیچر، اس طرح خدا کا وجود کہاں ہے؟ تو خدا تحقیق ہستی رکھتا ہے، رائٹ؟ اس کا وجود ہے شور، تحقیق یعنی چوکس، کہاں پہ؟ ہمارے دل میں ہے، جیسے آپ کے دل میں شاہدی دیتا ہے۔ تو خدا کا نور کا دیا ہمارے اندر ہی ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، خدا کے وجود کے بارے میں سوچنا، رائٹ؟ اور علم سے تو رب پہچانا، اور ایک خدا کا نور کا دیا ہمارے اندر ہے، وہ کیسے، اس کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب سوچتے ہیں 23 گھنٹے بیت الخلا کے بندگی کے علاوہ علم میں محنت کرتے ہیں، تو وہ بھی خدا کی عبادت ہے، رائٹ؟ تو خدا نے جو کائنات پیدا کی ہے، اس میں رات اور دن پیدا کیے، اگر کوئی نوکری دھندا کرنے والے دن ہاؤس وائف ہے، وہ دن کے ٹائم پہ دنیا کا کام کرتے ہیں، وہ ٹائم پہ بھی ہم خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ ہم نے کلام فرمان یاد کیے ہیں، تو ہم نوکری کرتے، بزنس کرتے، یا ہاؤس وائف ہے، ہم کام کرتے بھی ہم یہ علم جو یاد کیا اس پہ سوچ سکتے ہیں، ہم یہ علم مجالس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، برابر۔ اور جو رات کا وقت ہے، سمجھو 12 گھنٹے، تو 6 گھنٹے ہم نے آرام کیا، تو باقی کا رات میں بھی عبادت کرو۔ 1 گھنٹہ بیت الخلا کے ممبر بندگی کرنا چاہتے تو 1 گھنٹہ بندگی ہے، باقی کے وقت میں آپ علم یاد کرو، پڑھو، لکھو، اس پہ غور کرو، وہ بھی عبادت ہے۔
تو رات کا پورا وقت سونے کے لیے نہیں ہے، مولا نے فرمایا عبادت کے لیے بھی ہے، اور عبادت میں خوشی سمو دی گئی ہے۔ تو جو چیز میں خوشی سمو دی گئی ہے وہ عبادت ہے۔ ابھی خوشی کیا ہے؟ روح قید خانے میں کوئی وقت خوشی نہیں ہے، تو آزادی میں خوش ہے، برابر۔ تو عبادت میں آزادی سمو دی گئی ہے۔ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ آزاد یعنی نجات کیا ہے؟ تو دل پاک رکھنے سے نجات ملتی ہے۔ تو بن علم تو پاک کیوں ہوئی سی؟ تو علم کے بغیر تو کیسے پاک ہوگا؟ تو یہ علم حاصل کرنا، کانسٹنٹلی علم کے خیال میں رہنا، علم کے مطابق علم مجالس میں آنا، علم سننا، لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا، منن چنتن کرنا، یہ ساری عبادت ہے۔ اور اس طرح عبادت کرتے ہمارا دل پاک ہوتا ہے۔ بن علم تو پاک کیوں؟ اس علم سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے اور ہمارے روح کو نجات ملتی ہے، آزادی ملتی ہے۔ اور ہم یہ اس کی سمجھ حاصل کر دی، انسان کو 6 گھنٹے نیند کے لیے کافی ہے، باقی کا وقت آپ عبادت میں گزارو۔ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تب ہم تمہیں پوچھتے ہیں کہ جانور سے کون سا ہنر آپ میں زیادہ ہے؟ تو انسان میں سے ہم آگے سمجھ گئے کہ ہم کو مومن بننا ہے۔ تو ہم اگر کہتے ہیں مولا کو کہ میں مومن ہوں، تو مولا ہم کو پوچھتے ہیں کہ حیوان کے نسبت کون سا ہنر تم میں زیادہ ہے؟ یعنی آپ 1 گھنٹے خیال کرتے ہو 24 گھنٹے میں کم سے کم علم کے اندر کہ میرا روح کیا ہے؟ اگر آپ کرتے ہو تو وہ عادت گراؤ۔ 1 دن کیا، 5 دن نہیں کیا، 2 دن کیا، 10 دن نہیں کیا، اس کو عادت نہیں بولتے ہیں۔ عادت یہ بولتے ہیں کہ روز کرتے ہیں۔ جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں، روز غسل لیتے ہیں، رائٹ، روز سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یہ روز کی بات ہے، رائٹ، اس کو عادت بولتے ہیں۔ تو اس کو بھی عادت، مولا نے فرمایا 1 گھنٹے خیال کرو کہ روح کیا ہے، ایسی عادت ہوگی وہ مومن بنے گا، برابر۔ تو یہ اپنے روح کا خیال ہونا چاہیے، میرا روح کیا ہے؟ علم کے اندر جو 1 گھنٹہ، کم سے کم 1 گھنٹے کی عادت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ تو دیکھو یہ فرامین کے لیے اس نے مولا نے جواب نہیں دیا، کئی بار اس میں سوال پوچھا ہے، جواب کہیں اور دیا ہے۔ تو 313 فرامین مبارک میں اس کی ایک چینل بنائی ہے، لنک بنائی ہے، کڑی بنائی ہے، ساکل بنائی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جانور سے کون سا ہنر آپ میں زیادہ ہے؟ 1 گھنٹہ خیال کرنا کہ روح کیا ہے، ایسی عادت ہوگی تو آپ مومن بنو گے، برابر۔ نہیں تو نہیں کرتے تو کیا ہے، جانور سے، حیوان سے کون سا ہنر آپ میں زیادہ ہے؟ تو باقی تو حیوانی فطرت ہے سب۔ فرامین نہیں اٹھاتے ہو تو جواہر کو اٹھاتے ہو تو انسان ہو، نہیں تو حیوان ہو، نگاہ گاس پہ رہتی ہے اور جواہر کو، فرمان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو آگے مولا بتاتے ہیں کہ حیوان کھاتا ہے تو آپ بھی کھاتے ہو، حیوان پانی پیتا ہے آپ بھی پانی پیتے ہو، حیوان بک بک کرتا ہے آپ بھی بک بک کرتے ہو۔ تو جو کتے ہڈیاں اور ماंس کے گوشت کے پیچھے دوڑتے ہیں آپ بھی پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو، حیوان سوتا ہے آپ بھی سوتے ہو، حیوان بچے پیدا کرتے ہیں آپ بھی، انسان بھی بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح جتنے کام انسان کرتا ہے وہ تو حیوان بھی کرتا ہے۔ تو تمہارے اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر آپ نے یہ فرامین، علم مجالس میں ہم آتے ہیں، ایسے فرامین روحانی علم سنتے ہیں، یہ فرامین کو اٹھا لیتے، تو ہم کو انسان میں سے فرشتہ بننا چاہیے۔ اگر ہم ایسا علم سننے کے باوجود بھی، مولا نے فرمایا ہے کہ خدا آپ کو مفت میں مل گیا، اس لیے آپ کو قدر نہیں ہے۔ مولا علی جیسا دھنی آپ کو مل گیا ہے جو جتنا لوٹنا ہے اتنا لوٹنا لے تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ تو ایسا مولا مرتضی علم کا سمندر ہے، مولا نے خزانہ لوٹا ہے علم کا، ساحل امٹے و رتن ویرانا۔ جب دریا میں وہ امڑتا ہے تو اس میں سے موتیاں نکلتے ہیں، رائٹ۔ تو موتی ہم کو حاصل کرنے لے تو کیا ہوگا؟ کرم نہ ہینا مانوی، جو جس کے کرم اچھے نہیں ہے وہ سنکھلے مٹ بھرے، تو وہ سنکھ ہی لینے میں رہ جاتے ہیں۔ تو مولا نے بتایا کہ ہم حیوان کی بھی بات دیکھا، جو گناہ کرتا ہے حیوان ہے، اور جس کے علم جواہر روپی فرامین چھوڑ دیتا ہے وہ حیوان ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، اس کی نگاہ گھاس پہ رہتی ہے۔ گدھے کی بھی مثال ہم نے سمجھ لی۔ کتے کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ دنیا کا طلبگار کتا ہے۔ تو یہ جو فرامین چھوڑ دیتے ہیں وہ حیوان کی حالت ہے، جواہر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی تو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ زبان کی عبادت تو حیوان بھی کرتا ہے۔
آپ میں جو جوان بچے ہیں ان کو آپ دن کا علم سکھاؤ، نہیں ان کو دن کا علم نہیں سکھاؤ گے تو گدھے جیسے ہو جائے گا، دو بول بولے گے اور بک بک کرے گا اور کہے گا ہم نے عبادت کی۔ تو جو یہ جنہوں نے یہ علم جواہر چھوڑ دیا ہے وہ بھی تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں بک بک کرتے ہیں سوتے ہیں اور ہڈی اور گوشت کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو آپ بھی وہ کرتے ہو، بچہ پیدا کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو آپ میں اور حیوان میں کیا فرق رہا؟ یعنی ابھی آپ انسان ہوئے ہو، یہ فرامین روپی جواہر کو اٹھا لیا، اچھے برے کی سمجھ ہے اور اوپر جانے کی چاہ رکھتے ہو، تو انسان میں سے فرشتہ بننا چاہیے، جو مولا نے ہم کو ابھی راستہ بتایا کہ علم سے اپنی ذات کو سجاؤ، اس کے مطابق عمل کرو تو آپ فرشتہ بنو گے۔ انسان خدا کے ساتھ خیال باندھے تو فرشتہ بنے، باطنی عبادت سے اپنے روح کو ورزش دو گے، کثرت کرو گے تو آپ فرشتہ بنو گے۔ تو ابھی انسان میں تو فرشتہ بننا چاہیے، تو اگر نہیں کرتے ہو تو مولا نے فرمایا ہے کہ یہ جو انسان کرتا ہے وہ تو حیوان بھی کرتا ہے، تو آپ میں اور حیوان میں کیا فرق باقی رہا؟ تم خیال کرو تم کون سے درجے پہ پہنچے ہو، برابر جیسے مولانا رومی نے خیال کیا اپنے بارے میں کہ میں پتھر تھا، یعنی جاہل پتھر، دریا پیٹھا اب ڈوبے ساتھی سب ڈوبائے، کچھ بھی علم کا پتہ نہیں تھا، رائٹ؟ ایک پتھر ہوتا ہے تو اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتا، جہاں پڑا ہے وہیں پڑا رہتا ہے، رائٹ؟ تو بعد میں درخت میں پیدا ہو تو درخت بھی اپنی جگہ سے نہیں چھوڑتا، لیکن جگہ پہ کھڑا کھڑا ہلتا ہے، رائٹ؟ تو آپ کا ایمان جھاڑ جیسا درخت جیسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہوا لگتی ہے تو آپ اس طرف جھک جاتے ہیں، وہاں سے ہوا لگتی ہے تو اس طرف جھک جاتے ہیں، ایسا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں چوٹی میں پہنچا، تو چوٹی ہے وہ کیڑی گجراتی میں بولتے ہیں، تو وہ بہت دھیرے دھیرے چلتی ہے لیکن اپنا جگہ تو چھوڑتی ہے، پتھر اور درخت اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، لیکن چوٹی تو اپنی جگہ چھوڑتی ہے، برابر۔ بعد میں جانور میں پہنچے تو یہ سب جانور کی خصلتیں ہم نے دیکھا، رائٹ؟ علم کے اندر محنت کرتے اس میں بھی بتایا کہ معنی سمجھتے نہیں ہے اور صرف زبان سے بک بک کرتے ہیں، برابر۔ اور زبان کی عبادت تو حیوان بھی کر سکتا ہے، اور خیال دنیا پر ہے، عبادت زبان کی ہے تو گدھے کی مثال، دنیا کا طلبگار کتا ہے، یہ ساری خصلتیں ہے، رائٹ؟ تو یہ جانور میں پہنچا، اس میں سے بندر میں پہنچا، تو بندر کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ پہ شانتی سے بیٹھا نہیں رہتا، کودا کود کرتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، رائٹ؟ تو ہم مذہب کو برابر سمجھ نہیں پاتا ہے، مذہب بہت وائڈ ہے، مولا نے فرمایا آپ کا دین روحانی ہے، دوسروں کا دین جسمانی ہے۔ ہم ہمارے میں وہ علم حاصل نہیں کیا، ہم نے وہ ایمان حاصل نہیں کیا، تو ہم کو کبھی یہ کروں کہ کبھی وہ کروں کہ یہ کروں۔ جو مولا نے بتایا کہ مرتبہ علم کیرا سب ہنر پر ہے آلہ، اور رین دن ملو جائے علم مجلس میں تو بید مرشد بتلاوے، اس پہ ہم کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، رائٹ؟ بعد میں اس میں سے انسان بنا ہو، مولا نے فرمایا، تو انسان کے 3 گن آئے، رائٹ؟ فرامین روپی جواہر اٹھا لیا، اچھے برے کی سمجھ آئی، اوپر جانے کی کیا، ابھی اس میں سے کیا بنوں گا؟ ملائک بنوں گا، تو انسان میں سے فرشتہ بنا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بتائی مولا نے۔ تو ابھی مولا نے فرمایا کہ ابھی آپ سوچو، جیسے مولانا رومی نے سوچا، اس لیے آپ سوچو کہ آپ کون سے درجے پہ پہنچے ہو۔ آپ علم والا آپ کا روح ہوا ہے جو درجات درجات اوپر چڑھتا ہے، تمہارا فضیلت اور سارا وقت روح کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا درجہ کیا ہے، اوکے، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا فضیلت، پہلے تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سارا وقت رین دن ملو جائے علم مجلس میں تو بید مرشد بتلاوے، ہمارے روح کی پہچان۔ تو 24 گھنٹے یہی ہے، یہ سمپورن طریقت 100% طریقت کی حالت ہے، رین دن ملو جائے علم مجلس میں، اور اس سے من رف اپنے روح کی پہچان ہوتی ہے، وہ حقیقت ہے، یا علی کو پہچاننا حقیقت ہے، اور یا علی کو پہچاننے والا حقیقت ہی ہے۔ تو ہمارا سارا وقت ہے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، تو بعد میں 1 گھنٹہ اور 23 گھنٹہ اس طرح ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ تو فضیلت کا وقت نور کا ہے وہ، اور سارا وقت روح کو پہچاننے کے لیے ہے۔ بعد میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سارا وقت ہمارے روح کی پہچان کے لیے ہی ہے، کیونکہ جو آپس میں جو ہمت کر کے جماعت خانے جاتے ہیں اور عبادت بندگی کرتے ہیں، جو جماعت خانے جا کے عبادت بندگی کرتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، ان کا دل علم پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو علم پہ لے جاتے ہیں۔ جو رسول اللہ نے غار ہرا کی گفا میں 20 سال تک ذکر کیا اللہ اللہ، تو ان کو کیا ملا؟ ان کو خدا نے یہ بولا کہ پڑھ، علم پڑھ، برابر۔
تو وہی مولا نے ہم کو بتایا کہ ہمارے فرمان پڑھو، سنو اور غور کرو، جس طرح حضرت عیسیٰ خدا میں فنا ہوئے تھے۔ تو ہمارا فضیلت اور سارا وقت روح کو پہچاننے کے لیے، کیسے پہچانو گے خود کے روح کو؟ تو من عرف کا بھید علم میں، خود کے روح کی پہچان علم میں ہے۔ رین دن ملو جائے علم مجلس میں، تو وہ بھید مرشد بتلاوے۔ کون سا بھید؟ من عرف کا، ہمارے خود کے روح کا بھید۔ تمہاری دونے اور دو راستے ہیں، ایک طرف ایک سڑک گئی ہے اور دوسری طرف دوسری سڑک گئی ہے۔ ایک سڑک حیوان یعنی بدن کی ہے، دوسری سڑک روح کی یعنی کہ فرشتہ کی ہے۔ فرشتہ کی سڑک آسمان پہ جاتی ہے، وہ سڑک پکڑو گے تو آپ ساتھ میں آسمان پہ جا پہنچو گے۔ اگر وہ سڑک آپ چھوڑ دو گے تو آپ کا روح زمین پہ ہی رہے گا۔ تو ہم ابھی خیال کریں، ہم سوچے کہ مولا ابھی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس دو سڑکیں ہیں، ایک طرف ایک راستہ گیا ہے، ایک دوسری طرف دوسرا راستہ گیا ہے۔ تو ایک سڑک ہے وہ حیوان یعنی بدن کی ہے۔ تو جو فرمان روپی جواہر چھوڑ دیتا ہے، ہم جو فرامین آپ کو فرماتے وہ جواہر ہے، جو انسان ہے وہ جواہر کو اٹھا لیتا ہے، حیوان کی نگاہ گھاس پہ رہتے وہ جواہر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ بدن کی سڑک ہے، برابر، حیوان بدن کی سڑک ہے، اور یہ حیوانی خصلت ہے ساری، گدھے اور کتے کی بات مولا نے علم کے اندر بتائی، برابر۔ دوسری سڑک ہے وہ روح کی یعنی فرشتہ کی ہے، جو ہم آگے سمجھ گئے کہ فرشتہ پاک ہے، دل یعنی کہ روح، اور دل پاک رکھنے سے نجات ملتی ہے۔ تو کیسے فرشتہ بنا جاتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ علم سے آپ اپنی ذات کو سنوارو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو آپ فرشتہ بنو گے۔ تو دوسری سڑک روح کی یعنی فرشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ فرشتہ کی سڑک آسمان پہ جاتی ہے، اگر وہ سڑک پکڑو گے تو آپ ساتھ میں آسمان پہ جا پہنچو گے۔ تو آپ فرشتہ کی سڑک پکڑو گے تو ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ آپ بچپن میں ہی دیکھ پاؤ گے۔ تو وہ سڑک کون سی ہے فرشتہ کی؟ علم سے اپنی ذات کو سجاؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو آپ فرشتہ بنو گے۔ تو وہ سڑک ہم کو پکڑنی ہے، کیونکہ وہ مولا ہم کو جو آسان مذہب بتا رہے کہ علم سے پہاڑ جیسی مشکلات آسان ہو جاتی ہے، ہم آپ کے لیے آسان مذہب لے کے آئے۔ اگر آپ وہ سڑک چھوڑ دو گے تو آپ کا روح زمین پہ ہی رہے گا، یعنی ایسا علم سننے کے باوجود بھی ہم نے وہ دل میں نہیں اتارا، اس کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا، تو ہم نے سمجھو کہ جواہر چھوڑ دیا فرامین روپی، تو وہ حیوان ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ حیوان ہے، اور اس کی نگاہ گھاس پہ رہتی ہے۔ بہی سے ترلا نگاس، نور سدگر بولیا منیور تمہیں کر جو آتما ابھیاس۔ تو ہم آتما ابھیاس، جس کو آتم چنتن بولتے ہیں، ہمارا روح کا ابھیاس، ہمارے روح کو پڑھنا ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہمارا روح زمین پہ ہی رہے گا۔ ساتھ میں آسمان اوپر جو سڑک جاتی ہے اس کا آپ خیال کریں۔ تو مولا نے فرمایا کہ علم سے آپ اپنی ذات کو سجاؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو آپ فرشتہ بنو گے۔ تو ساتویں آسمان کے اوپر، ایک تو ساتویں آسمان تک کی بات ہے اور ابھی ساتویں آسمان کے اوپر کی بات ہے۔ تو فرشتہ کی سڑک آسمان پہ جاتی ہے تو یہ علم کی سڑک ہے، علم سے آپ اپنی ذات کو سجاؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو آپ فرشتہ بنو گے۔ وہ فرشتہ کی سڑک ہے، وہ ساتویں آسمان کے اوپر، وہ آسمان پہ جاتی ہے، اگر وہ سڑک پکڑو گے تو ساتویں آسمان جا پہنچو گے، رائٹ۔ تو اجاجل اپنی بندگی سے ساتویں آسمان تک پہنچ گیا۔ تو ابھی اس کے اوپر کیا ہے کہ دھرم کا مغز ہے، لیکن دھرم کے مغز کو نہیں سمجھا، یعنی خدا کے فرمان کو نہیں مانا۔ ایک فرمان کو، ایک سے زیادہ نہیں، ایک فرمان کی بات ہو رہی ہے، تو کیا نہیں مانا؟ تو اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، برابر۔ تو یہ پھیرفار کیوں ہوا؟ حسد کی وجہ سے ہوا، جدائی کی وجہ سے ہوا، اوکے۔ وہ مسجد کا جو گہرا علم ہے، جو خدا کا حکم ہے، فرما برداری، وہ نہیں سمجھ پایا، تو زمین پر پڑا شیطان بن کے۔ تو ابھی ایک تو ساتویں آسمان تک اور ساتویں آسمان اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ساتویں آسمان کے اوپر جو سڑک جاتی ہے اس کا خیال کرو۔ ابھی دیکھو یہاں پہ اگر ہمارے پاس مولا نے کرم بخشش فرما کے ابیاسی باپا کے تھرو ہم کو یہ 313 فرمان مبارک نہیں دیے ہوتے، یہ ساکل، یہ کڑی، یہ چینل ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے کتنی مشکلات ہو جاتی۔
تو ہم خدا مولا کا لاکھ لاکھ شکر کریں، برابر. اور دیکھو اس میں 313 فرمان مبارک میں ہم کو یہ سیدھی کڑی بنا دی ہے. اس میں یہ فرمان یہاں پوچھا گیا ہے، اس کا جواب یہاں پہ نہیں دیا گیا ہے، فرمان میں دوسری جگہ پہ یا دوسرے فرمان میں وہ دیا گیا ہے، برابر. لیکن ہم کو 313 فرمان مبارک میں وہ چیز ملی ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر جو سڑک جاتی ہے اس کا خیال کرے. تو 313 فرامین مبارک نے اس بات کو کیسے سمجھائی ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر جو سڑک جاتی ہے اس کا خیال کرے، آپ اپنے سکھ کا راستہ ڈھونڈے، آپ کا سکھ کا راستہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے. تو اردو میں کچھ دوسرا الفاظ ہے، میں سکھ کا راستہ ہی بولتا ہوں. تو وہاں پہ اس کا جواب دیا ہے، رائٹ، کہ سکھ کا راستہ وہ ڈھونڈے آپ. تو ساتویں آسمان کے اوپر جو سڑک جاتی ہے اس کا آپ خیال کریں. تو وہ کیا ہے کہ ساتویں آسمان پہ جو سڑک جاتی ہے اس کا خیال کریں، آپ اپنا سکھ کا راستہ ڈھونڈے، آپ کا سکھ کا راستہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے. جب آپ وہاں پہنچو گے تو سوکھی زمین آپ کو ملے گی اور آپ کا دل بھی آپ کو گواہی دے گا. یعنی سوکھی زمین یعنی سوکھی جگہ پہ کچھ بھی نہیں اگتا، رائٹ، نہ کوئی آشا کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آشا اور آپ کی امیدوں نے آپ کو کھیت کھانے میں بند کیا ہے. تو آپ کا ایمان لیلی ماٹی جیسا نہیں رکھو، گیلی ماٹی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی ڈالو تو اگ جاتا ہے، رائٹ. تو جب آپ وہاں پہنچو گے تو سوکھی زمین آپ کو ملے گی اور آپ کا دل بھی آپ کو خاطری دے گا. تو کیا ہے گواہی دے گا؟ تو پریم رس اتی رس میٹھڑا અને જે કોઈ દેખે ચાખ સ્વાદ જો પાવે સિર લગી તેનું હૈડું દેવે શાખ. ہیڈو دیوے شاک یعنی آپ کا دل بھی آپ کو گواہی دے گا. تو جو محبت کا رس ہے روحانی، وہ زبان سے آپ کوئی بھی چیز ہم زبان سے چکھتے ہیں اور اس کی بلندی، جو انسان کے جسم کی بلندی کیا ہے، اس کا سر ہے، وہ سواد اس کی بلندی تک پہنچ جائے، یعنی روحانی عشق پوری پریتے پیو ملے، وہ اس کی بلندی تک پہنچ جاوے. یعنی جو عشق برابر ہو تو ایمان روح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. تو آپ جب وہاں پہنچو گے تو اس کی زمین آپ کو ملے گی، آپ کی دل بھی آپ کو خاطری دے گا. پریم رس اتی رس میٹھڑا نے جے کوئی دیکھے چاک سواد جو پاوے سر لگی. جو زبان سے چکھا ہے وہ اس کی بلندی تک پہنچ جاوے سر پہ، تو تینو ہیڑو دیوے ساک، جو فرمان میں فرمایا کہ آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا. تو یہ عشق حاصل کرنا ہے، ہم آپ کے لیے عشق چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سچا راستہ دکھائے. یہ مولا ہمارے لیے جو زحمت کر رہا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم مولا سے محبت کریں، ہماری اور سے وہ عشق چاہتا ہے. تو ہم اس کی تلاش کریں کہ کلام خدا کا یاد کریں، نہیں یاد کیا تو یاد کریں، یاد کیا تو ہمیشہ اس کو پڑھے. جو تم دل وسے رب کا نے، مولا کا عشق ہمارے دل میں بس جائے گا. تو انسان ہو کے کب تک حیوان جیسے رہ جاؤ گے؟ دنیا پر کب تک محبت رکھو گے؟ کب تک دنیا کی بازی کھاتے رہو گے؟ تو یہی بار بار مولا ہم کو یہی سمجھاتے ہیں، کبھی انسان بنے آپ، تو فرمان روپی جواہر اٹھا لیا، اچھے برے کی سمجھ ہے، اوپر جانے کی امید کی، تو ابھی کب تک حیوان رہ جاؤ گے؟ ابھی کیوں یہ علم سن کے آپ علم کو چھوڑ دیتے ہو، جواہر کو چھوڑ دیتے ہو؟ انسان میں سے فرشتہ بنو، پاک بنو، اپنے ذات کو علم سے سوارو، اس کے مطابق عمل کرو اور پاک بنو، فرشتہ بنو اور اپنے روح کو نجات کرو. تو کب تک دنیا سے محبت کرو گے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہماری محبت خدا کے علاوہ کہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو اس سے ہمارا دل خالی کرے، خدا کی غیر محبت سے جنہیں دل کیا ہے خالی، کہ دنیا کی محبت ساری اپنے دل تھی ٹالی. اس رت دل خالی کرنا خصہ بھرنے سے ہے یہ خاصا، مال گنے سے ہے یہ بلا جو ٹوٹے من کی آشا. تو ہم کو یہ دنیا کی محبت ہے کہ وہ دنیا کی محبت ہے کہ 14 طبق لگ جو نعمت ہے وہ بھی دنیا ہے، وہ محبت میں ہم اٹکے ہوئے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ساری دنیا ہے، تو اس سے محبت نہیں کر رہی ہے. خدا میں وصل ہونے کی، فنا فی اللہ ہونے کا ہی خیال دل و دماغ میں ہونا چاہیے. کب تک دنیا کی بازی کھاتے رہو گے؟ ہمارے باپ دادا کے بتائے ہوئے دین اسماعیلی اوپر آپ چلتے آئے ہو. ویسے ہی مولا نے فرمایا کہ اور آپ سچے دل سے 56 دن پہ قائم رہو گے. تو گجراتی میں بولتے ہیں پاچھا پگلا એટલે અધમ ગતિ થવાની નથી. تو ایک گجراتی میں ورڈ ہے અધમ ગતિ، یعنی جہاں پہ ہو اس سے پیچھے جانا. یعنی ایک قدم آگے بڑھاتے ہو، 2 قدم پیچھے جاتے ہو، -1 ہوتا ہے.
اس کو ادم گوتی بولتے ہیں کہ آپ جہاں پہ ہو اس سے بھی پیچھے جا رہے ہو. یعنی انسان بنے تو آپ حیوانی فطرت میں جا رہے ہو, حیوان بن رہے ہو. انسان میں سے فرشتہ بننا چاہیے, تو اس کو ادو گتی بولتے ہیں, یعنی اوپر جانا. دوسرے جو روح کے مومن ہو وہ دن کے کام میں آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں, تو اس طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو مولا نے فرمایا کہ ہمارے باپ دادا, تو ایک باپ دادا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آگے امام تھے. ابھی نور مولانا شاہ کریم حاضر امام ہے, اور ابھی حضرت امام آقا سلطان سے فرمان کے ہم پڑھ رہے ہیں. تو مولا فرمائے تھے تو آغا علی شاہ ماں باپ, حسن علی شاہ ماں باپ مولا کے باپ دادا ہے برابر. تو ان کے دن پہ آپ چلتے آئے ہو, اسماعیلی دن پہ, اور آگے بھی چلتے رہنا. اور روحانیت میں اس کی سمجھ کیا ہے کہ آج تک ایک سیکنڈ کے پہلے ہم نے جتنے بھی فرما برداری کی, عمل کیا, وہ مولا کے باپ دادا کے نصیحت پہ ہم چلے. یعنی مولا نے آگے جو بھی فرمان فرمائے تھے, ہم کو جو بھی سمجھ آئی, جو وقت پہ جو فرمان ہوتا ہے وہ محبت سے ماننا چاہیے. حاضر جمعے کے فرمان کو دل سے مت ہٹا دینا. تو وہ مثال باپ دادا مولا فرماتے ہیں, رائٹ. تو اب تک ہم نے جو فرما برداری کی اور آگے بھی کرنی ہے, رائٹ. تو جتنے ایمان سے آئے اتنے ایمان سے واپس جاؤ گے, تو کیا فائدہ, اپنے ایمان میں اضافہ کرو. تو یہ اسماعیلی دین جو روحانی دن ہے اس پہ چلتے آئے ہو, اور سچے دل سے ستپن دن, ست یعنی سچا, پنتھ یعنی راستہ, یہ حقیقت کے راستے پہ چلتے رہو گے, قائم رہو گے, ہمیشہ اس پہ قائم رہو گے, تو پیچھے نہیں ہٹو گے, ادم گتی نہیں ہوگی, ادو گتی ہوگی. آپ روح کے مومن کہلاؤ گے, اور روح کے مومن نرنتر آگے بڑھتے رہتے. یعنی مثال دی مولا نے کہ مثال منصور چلا, تمہارے میں تمہارے سے زیادہ عقل والا تھا. تو ہم کو زیادہ عقل حاصل کرنی چاہیے, زیادہ علم, اس کا گہرا علم اور سچی سمجھ حاصل کرنی چاہیے. تو ہم روح کے مومن ہیں, تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے. جو تم ہمت کر کے آسمان کی سڑک پکڑو گے, تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے وہ آپ بچپن میں دیکھ پاؤ گے. اس کی سمجھ ہم نے آلریڈی حاصل کر دی ہے کہ آسمان کی سڑک ہمت کر کے پکڑو گے. تو ہمت بڑی ایمان نشانی. ہم یہ جو علم سن رہے ہیں اس پہ ایمان رکھ کے آسمان کی سڑک پکڑے گے. دوسری سڑک روح کی یعنی فرشتہ کی ہے, وہ سڑک آسمان پہ جاتی ہے. یعنی علم سے اپنی ذات کو سجاؤ گے, اس کے مطابق عمل کرو گے, تو آپ فرشتہ بنو گے. وہ آپ ایمان لا کے یہ علم کی سڑک پکڑو گے, تو ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ آپ بچپن میں ہی دیکھ پاؤ گے, وہ جلدی دیکھ پاؤ گے. یعنی مولا نے فرمایا ہمت والے کا روح جلد سے دریا میں ایک ہو جاتا, سمندر میں ایک ہو جاتا ہے. میں آپ کے لیے فلسفہ رکھوں گا, اس کو پڑھنا اور سمجھنا, اس میں بلند ہمت ہے. اور ہمت والے کا روح جلد سے مولا کے نور میں ایک ہو جاتا ہے. اگر تم زمین کا راستہ لوگے تو جیسے درخت کو طوفان لگتا ہے اور درخت کے پتے ہوا کی گتی سے ایسے اور ویسے ہلتے رہتے ہیں, اس طرح آپ بھی خاک پہ چلتے رہو گے. تو جیسے طوفان آتا ہے اور درخت کے پتے ہلتے ہیں, جس طرح ہوا لگتی ہے اس طرح, تو اس طرح آپ بھی خاک پہ چلتے رہو گے. خاک کیا ہے؟ صورت اور بدن سب کا خاک ہے, روح پاک ہے. یعنی یہ بد اعمال میں سے دنیا کی محبت بڑھائی اور فکر چنتا میں سے آزاد ہو کے اب مذہب میں آیا. تو مذہب میں بھی مولا نے فرمایا کہ آپ کا دن روحانی ہے, دوسروں کا دن جسمانی ہے. تو صورت اور بدن خاک ہے, تو روح پاک ہے. تو یہ علم میں آنے کے باوجود بھی آپ کا خیال روح کا نہیں ہے, دوسری چیزوں کا ہے, تو آپ خاک پہ چلتے رہو گے. ہمارا آپ کا فضیلت اور سارا وقت روح کو پہچاننے کے لیے ہے, اس کا خیال ہم کو ہونا چاہیے. نہیں تو کیا ہوگا کہ درخت کی پتوں کی طرح آپ ہلتے رہو گے, ایک چیز پہ آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پاؤ گے برابر. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو مولا بار بار فرماتا ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نصیب پہ دار و مدار رکھتی ہے. اگر یہ راستہ مولا نے بتایا اس کے مطابق آپ عمل کرو گے, تو آپ بھی فرشتہ بنو گے, آپ کا دل پاک ہوگا, آپ کو بھی نجات ملے گی, اور اس کے بعد خدا کے نور میں ایک ہوگے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نصیب پہ دار و مدار رکھتی ہے اور آپ سے نہیں ہو سکتا, ایسا بھی نہیں ہے. مولا نے فرمایا آپ میں جو جوان ہے اور ایسا کہتے ہیں کہ میں میری فرائض کل پوری کروں گا, تو آپ کے لیے کل کبھی بھی نہیں آتی ہے. اور جو ورد ہے یعنی بزرگ ہے, تو وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے لیے میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, تو آپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے. مولا نے دوبارہ فرمایا کہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے, کیونکہ بڑھاپا عمروں میں نہیں, بڑھاپا ہے وہ عمر میں نہیں ہے.
جو عقل کے ضعیف ہے. ہماری عقل ضعیف نہیں ہونی چاہیے. خدا نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, بہترین عقل دی ہے ہم کو. ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو ہماری عقل ضعیف ہو جائے گی. جتنا ہم اب ہمارا عقل کا استعمال کرے گا اتنی ہماری عقل تیز ہوگی, یعنی ہم روحانی علم حاصل کر پائیں گے. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر تم ایک دلی سے اور محبت سے سچے راستے پہ چلو گے تو آسمان پہ چڑھ پاؤ گے, نہیں تو زمین پہ رہو گے. ایک دلی مولا نے بتائی تو مومن اور مرشید کے بیچ میں کوئی جدائی نہیں ہے. اس طرح آپ مضبوط ایک دل ہو کے مضبوط کرے. مومن અને મુર્શિદના વચમાં કદી પણ જુદાઈ નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે. इस तरह वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल मजबूत रख के एक दिल करना चाहिए. तो एक दिली बताई और मोहब्बत से हमने जो जो वक्त पे जो फरामीन होता है वो मोहब्बत से मानना चाहिए, ईमान से मानना चाहिए और सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए. तो दुनिया मोहब्बत सदा बुरी है, यही फजीयत और गुमराही. वो बदनामी देती है और राह पे आने आए हैं उनको भी गुम कर देती है. यही फजीयत और गुमराही. मोहब्बत मौला की राह सीधी है. तो सच्चा रास्ता क्या है? मौला की मोहब्बत है. जो बतावे सो है सच्चा भाई. जो भी आपको बताता है वो आपका सच्चा भाई है. यानी मौला खुद हमको बताता है, हमारे कंधे पे मौला अपना हाथ मुबारक रख के बताता है कि भाई, हमको अपना भाई बनाता है और बताता है कि सब दर्द की दारू लिखी पर दिल के दर्द की दारू है ये. कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो जो तुम दिल वसे रब का ने. तो ये सच्चा रास्ता ये है, मोहब्बत मौला की राह सीधी है. उस पे चलोगे तो ये रूहानी इश्क हासिल करने का हम ख्याल रखें और उसके मुताबिक चले. कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो जो तुम दिल वसे रब का ने. और ये सच्चे रास्ते पे चलोगे तो आसमान पे चढ़ोगे, सातवें आसमान तक पहुंचोगे. उससे भी सातवें आसमान के ऊपर जो सड़क जाती है वहां जा पहुंचोगे. नहीं तो क्या होगा? जमीन पे ही रहोगे. मोमिन के अंदर भी बदन के मोमिन है, रूह के मोमिन है. क्योंकि रूह का ख्याल मोमिन है लेकिन रूह का ख्याल नहीं है, तो बदन के मोमिन है, जिस्म के मोमिन है. और उनकी जगह जमीन पे है, वो जमीन पे ही रहते हैं. तो इस तरह नहीं करोगे तो जमीन पे ही रहोगे. मौला ने फरमाया सब कुछ तुम्हारे हाथ में है. वापस मौला ने फरमाया कि सब कुछ हमारे, बार बार हमको मौला फरमाते कि सब कुछ आपके ही हाथ में है. बराबर हम सजदा करते, मौला सजदा करो तब मांगो कि असल मकान पे पहुंचाओ. तो असल मकान पे कैसे पहुंचा जाता है मौला ने हमको बता दिया. असल मकान पे पहुंचने के लिए नामर्दी को जड़ से उखेड़ दो, ट्रिम मत करो. वापस ट्रिम करते हैं ना, हमारे घर पे 15 दिन में घास काटने वाले, दरख्त काटने वाले आते हैं तो वापस उगता है. मौला ने बोला कि जड़ से उखेड़ दो उसको, वो वापस ना उगे नामर्दी को. तो मर्द की बड़ाई किस में? बड़ाई करनी मर्द की के इल्म से गाजे आप. यानी कि जोर जोर से इल्म बोलता है वो नहीं, लेकिन सिद्दक ईमान से गाजता है. वो जो बोलता है उस पे उसको सिद्दक ईमान है, पूरा ईमान है. बड़ाई करनी मर्द की के इल्म से गाजे आप, भला है उसकी जो कहवे के ऐसा बड़ा था मेरा बाप. खूबी इल्म जिसमें नहीं, इल्म की खूबी आनी चाहिए. इमाम की खूबी वो नूर है, वो ज्ञान जो नूर से भरपूर है उसकी पहचान होनी चाहिए. तो खूबी इल्म जिसमें ने आई महादन वही करसी खलास. आप खुद ही ये जीते जी महादिन खलास कर दोगे. आप खुद ये जीते जी महसूस करोगे कि मेरा बंधन टूट गया लग 84 का, मेरा रूह नजात हो गया, मैं जीते जी खुदा के नूर में एक हो गया. बराबर. खूबी इल्म जिसमें ने आई महादन वही करसी खलास. माँ बाप भाई सब भाग जाएंगे, जोरो छोरो कोई ना है पास. सिर्फ एक ही चीज रहेगी जो मैं कहता हूँ जो कुछ है वे रूह है, पहचान खुदा की रहवे बाकी. मैं कहता हूँ जो कुछ है वो या अली है. सब कुछ तुम्हारे हाथ में है. हमारी फर्ज ये है कि तुमको समझ दे. तो मौला की फर्ज ये है. पहले मौला ने फरमाया हमारी फर्ज है आपको फरमान फरमान सुनाए, राइट, फरमान भी सुनाया, उसकी समझ भी दी. मौला ने फरमाया हमारी फर्ज है आपको समझ दे, समझ दी. अभी वो रास्ते पे चलना वो तुम्हारा काम है. मौला ने फरमाया हम आपको आपके लिए खाना बनाया है, आप आके खाओ. ऐसा तो ना हो कि हम निवाला आपके मुंह में डालें. अभी इतना तो हम कर सकता है, मौला ने हमारे लिए खाना बनाया, खाना तैयार रखा और मौला ने फरमाया कि खाओ. ऐसा तो ना हो कि हम निवाला आपके मुंह में डालें. तो ये रास्ते पे चलना वो तुम्हारा काम है. खाना बदान तो
खाना वदान का मतलब होता है कि आपका घर आबाद हो। तो मौला ने फरमाया कि जब हम आप में कोई भी ऐब नहीं देखते तो सिर्फ खाना वदान फरमाते हैं। तो कोई भी ऐब नहीं देखना, कुछ कोई भी ऐब ना होना, यानी कि दिल साफ हो गया, पाक हो गया। तो हमारे फरामीन सुनोगे, उसके मुताबिक अमल करोगे तो दिल साफ होगा और उसमें रोशनी होगी। तो दिल साफ के बाद क्या होता है? ऐब नहीं है तो सिर्फ खाना वदान है, यानी आपका घर आबाद हो। तो मोमिन का दिल है वो खुदावन ताला का घर है। आपका घर ये दुनिया में कच्छ, काठियावाड़, मुंबई विलायत दूसरे कहीं भी नहीं है। आपका घर मेरे दिल में और मेरा घर आपके दिल में है। हमारा दिन सीधी सड़क के जैसा है। आप वो सड़क पे सीधे चल जाओगे तो आप अपने गांव पहुंच जाओगे, यानी आप अपने असल नूरानी मकान पे जा पहुंचोगे। तो हमारा दिल है वो खुदावन ताला का घर है। और वो हमारा दिल साफ हो गया, ऐब नहीं है तो खाना वदान आपका घर आबाद हो, यानी हमारा दिल रोशन हो जाएगा। दिल साफ होगा और उसमें रोशनी पैदा होगी, है ना? यानी हमारे फरमान मख्फी वो आपके लिए रोशनी है, वो बातून सब हमको रोशन हो जाएगा। आप बातून इल्म से वाकिफगार बनो। नहीं समझ में आया है सब तो मौला ने बोला कि दुआ पढ़ो। दुआ क्या है? इल्म है। जिसके दिल में दुआ ज्ञान है वो अच्छा है, उससे शैतान दूर भागता है। तो बात वापस वहाँ पे आ गई कि पढ़ो इल्म। अगर ये सब कुछ मौला ने इल्म सुनाया, उसकी समझ भी दी और दुआ आशीष भी फरमाई, राइट? नहीं समझ में आया तो मौला भी पढ़ो, आप इल्म खुद पढ़ो, फरमान पढ़ो जो पढ़ना जानो। जब आप इल्म पढ़ते हो तो बैठ के ख्याल करो, इस तरफ भी ख्याल करो, उस तरफ भी ख्याल करो। जब आप बहुत ख्याल पहुंचाओगे तो थोड़ा बहुत समझ पाओगे। अभी हमने दुआ की 6 पार्ट की फलसफा समझी। तो क्या है दुआ में? दुआ में इल्म है, राइट? खुदा की तारीफ है, अली सही अल्लाह है, वो है। हमको मौला ने अमानत दी है, उसमें दगा नहीं करना है। हमारे पे मौल जैसे रसूलुल्लाह पे पैगाम पहुंचाते हैं, ऐसे हमको भी ये पैगाम मिल रहे हैं, मौला का इल्म मिल रहा है। वो हमारे रूह को पहचानना है, जमात को भी यादी देनी है, बराबर? तो सूरह इखलास है, एक दिली है कि अल्लाह एक ही है, राइट? तो ये सारा इल्म है, वो पढ़ो और खूबी से पढ़ो। और तुम्हारे हक में हम दुआ करते हैं। दुआ करने में हम रात दिन आपको भूल नहीं जाते हैं। तो उसकी तो फिक्र नहीं करनी है। मौला तो फरमाते हैं कि हम तो भूल जाते ही नहीं आपको, रात और दिन दुआ करते हैं। लेकिन हमारी दुआ जो हिम्मत वाले हैं उनको ही काम आती है। अब जो जैसा ईमान लाएगा उसको वैसा फ़ायदा होगा। हिम्मत बड़ी ईमान निशानी, जो ईमानी है उनको फ़ायदा करेगी। मैं आपके लिए फ़लसफ़ा रखूँगा, वो पढ़ना और समझना। उसमें बुलंद हिम्मत है और हिम्मत वाले का रूह जल से दरिया समंदर में एक हो जाता है। आपका रूह एक नदी की मानी है, मैं एक समंदर हूँ। आपके रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे खुद में है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज रूहानी समझन के फरामीन में कलामुबीन पार्ट 1 का 63 का फरामीन की समझ हमने पूरी की। अब हमारा जो नेक्स्ट होमवर्क है वो कलाम इमाम मुबीन पार्ट 1 और फरमान नंबर 64 यानी 64, तो हमारा नेक्स्ट होमवर्क है। तो पेज नंबर 161 में है, गुजराती स्टार्ट होता है। तुम खाली पीली दूसरी बातें मत करो, लेकिन बराबर ख्याल से सुनो। तो वहाँ से लेके पी सदरदी ने जो रूहानी गिनान फरमाए हैं, राइट, वो पैराग्राफ है कि हमारे गिनान और हमारे फरमान की, या मेरे ख्याल से उसके बाद का पैराग्राफ है। जब आप इल्म पढ़ते हो तो बैठ के ख्याल करो, इस तरफ भी ख्याल करो, उस तरफ भी ख्याल करो। उसमें जो लास्ट लाइन है, तुम हमेशा सुबह शाम जमात खाने जाओ और दुआ पढ़ो। तो वहाँ तक का हमारा नेक्स्ट होमवर्क है। तो हम आज से ही हमारा होमवर्क स्टार्ट करें और ऐसा ख्याल बिल्कुल ना रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वाइज करते हैं वही होमवर्क करें, सब लोग होमवर्क करें। देखो हमने 3 साल में 650 और अभी भी ये कुछ 20 इल्म इजालिस हुई है नया ग्रुप बनाने के बाद। ओके, तो इतनी सारी इल्म इजालिस की और उसमें स्टार्टिंग में मैंने लिमिटेड रखा था, अभी ये लाइन एकदम ओपन है। सारी दुनिया से लोग सुनते हैं, दुबई, शारजा, अहमदाबाद, इंडिया, पाकिस्तान, सबसे माशाल्लाह सब जगह पे, कनाडा, सब सुनते हैं, अमेरिका, राइट। तो पहले हमने देखा कि मेरे कांटेक्ट में 40 जन आए थे और मैंने लिमिटेड रखा था कि जो कलाम और फरमान याद करके उनको ही मैं लूँगा। और
تو کئی لوگ سینئر تھے اور غلطی سے نمبر بھی دے دیا تھا. ہم نے چینج کیا تھا, واپس نمبر دوبارہ دوسرا نمبر لیا تھا. تو 40 جن کانٹیکٹ میں آئے تھے. اس میں سے کیا ہوا کہ 35 لوگ علم مجالس میں ریگولر آتے تھے, تو 5 جن ریگولر نہیں ہو پائے. 35 میں سے 26 لوگوں نے کلام فرمان یاد کیے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ 30 جن یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے فرمان کلام یاد کیے اور دوسرے کر بھی رہے. تو کیا ہوا, 40 میں سے 35 ہوئے, 35 میں سے 26 لوگوں نے کلام فرمان یاد کیے. تو سب لوگ وائز نہیں کر پائے, 15 جن وائز کر پائے. کیوں؟ کیونکہ جو ہوم ورک دیا گیا تھا اس پہ وہ اسٹڈی نہیں کرتے تھے, ابھیاس نہیں کرتے تھے. رائٹ. تو ہم ہمارا 24 گھنٹے کا برابر اسٹڈی کریں. رائٹ. ہم ٹائم نکالیں, صرف سننے میں ہی ٹائم ہمارا نہیں جاوے ایسا نہیں. ہم یہاں 2 گھنٹے علم سنتے ہیں برابر. ابھی کیا کہا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرے, فرمان کلام یاد کرے. جو یاد کیے وہ بیٹھے نہیں رہے, وہ ہوم ورک کرے جو ہوم ورک دیا جاتا ہے, اور یاد کیا ہے فرمان کلام اس پہ سوچے, غور کرے. رائٹ. تو آگے بات بنے گی. نت پڑھنے کے بعد, ہمیشہ پڑھنے کے بعد مولا کا روحانی ہمارے دل میں بس جائے گا. تو 26 میں سے 15 ہوئے وائز کر سکے. رائٹ. اور اس میں سے 15 میں بھی سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھی طرح ابھیاس کر رہے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے. برابر. تو اس طرح ہم آگے بڑھے. رائٹ. ایک جگہ پہ بیٹھے نہیں رہے. علم والا روح درجات اوپر چڑھتا ہے. رائٹ. وہ 3 اسٹیچو کی بات ہے کہ سب اسٹوڈنٹ تھے اور ایک گرو جو نے 3 پتلے تھے اسٹیچو. تو ایک کے کان میں رسی ڈالی تو دوسرے کان سے باہر آ گئی, ایک کے کان میں ڈالی تو زبان سے باہر آ گئی, تیسرے میں ڈالی تو باہر نہیں آئی کدھر سے. تو سب کو پوچھا کہ کون سا اسٹیچو سب سے اچھا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ رسی باہر نہیں آئی. وہ کیوں؟ کہ پہلے والے کے کان میں بات ڈالی تو دوسرے کان سے باہر نکل گئی. تو مولا نے فرمایا جو منافق ہے وہ ہمارے فرمان کو کان نہیں دیتے. ہمارے فرامین ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے مت نکال دینا. کسی کو زبان سے باہر آ گئی لیکن کس کے دل میں اتر گئی. جو مولا کہتا ہے کہ ہمارے فرامین آپ اپنے روح کو پہنچاؤ. تو یہ علم ہے ہمارے روح کو پہنچنا چاہیے. نہیں تو کیا ہے کہ جیو سب گٹ وسے ہے, تو ہمارا جیو ہے سب جگہ پہ بستا ہے. دنیا کی محبت لگی ہوئی ہے الگ الگ جگہ پہ, ایک جگہ پہ صرف مولا کی محبت نہیں لگی ہوئی ہے. رائٹ. تو وہ جب یہ علم, یہ نصیحت, یہ گنان ہمارے روح کو پہنچے گا تو یہ سب جگہ پہ جو ہمارا دل گھومتا رہتا ہے وہ گھومنا سٹاپ ہو جائے گا. ایک ہی چیز پہ مولا کی محبت کی اور ہم کنسنٹریٹ کر پائیں گے. برابر. تو دیکھو اس طرح ہم آگے بڑھے. رائٹ. تو انشاءاللہ ضرور مولا سب کو اپنے نور میں ایک کر دے گا. تو سب لوگ ہوم ورک کریں. رائٹ. اور کوشش کریں کہ آپ بھی علم یاد کرو, علم سیکھو, آپ بھی وائز کرنے والے بنو. رائٹ. کہ خدا کی اور سے رحمت ہوتی ہے تو عقل اور گنان حاصل ہوتا ہے اور آپ وائز کر سکتے ہو. مولا نے فرمایا. تو ہم آگے بڑھے. رائٹ. تو پیغمبر کیا کرتے تھے, خدا کا سندیشہ لوگوں کو پہنچاتے تھے, وائز نصیحت کرتے تھے. رائٹ. تو اپنے روح کو پہچانا تو عورت بھی کر سکتی ہے, دوسروں کو دین دھرم کا نصیحت کر کے ان کو دین پہ مضبوط کرنا وہ مردوں کا کام ہے. تو ہم آگے بڑھے. برابر. اور علم والا روح درجات اوپر بڑھے گا. تو سب ہوم ورک کریں. اور ابھی ہم تھوڑے فرامین مبارک کی یادی دیتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, بعد میں علم مجالس کو آج کی علم مجالس پوری کرتے ہیں. تم ہمیں بہت پیارے لگتے ہو, آپ کو ہم ہمارے عزیز سمجھتے ہیں. یہ سب عشق آپ کے خیال اور محبت کے لیے ہے. ہم آپ کی طرف سے عشق چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو اچھا راستہ دکھاتے ہیں. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو چلاتے ہیں. دیکھو اتنا بڑا سمندر ہے, اس میں پہاڑ اور بڑے بڑے جانور ہیں. ان تمام سے گزر کر ہم یہاں آئے ہیں, وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ خاص ہمارے مومنین کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں وہ آپ کے جیو کے چھٹکارے کے لیے آئے ہیں. ہم تمہارے سارے کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم آپ کو آسان راستے سے پار اتارنے کے لیے آئے ہیں. ہم آپ کے لیے آسان مذہب لے کے آئے ہیں. علم سے پہاڑ جیسی مشکل باتیں آسان کی جاتی ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ تمہارے پاس رہے. ظاہر کی جدائی بہت سخت ہے لیکن الحمدللہ باطن میں ہم اور آپ جدا نہیں ہیں. باطن میں ہم ہمیشہ آپ کے پاس ہیں. ہم اور آپ ایک ہیں. ہمیشہ ہم اور آپ جدا نہیں ہیں.
آپ ہمارے مرید ہماری حقیقی اولاد کی طرح ہو. مرید اور مرشد کے درمیان کوئی بھی جدائی نہیں ہے. مومن اور مرشد کبھی بھی جدا نہیں ہے, وہ ہمیشہ ایک ہی ہے. اسی طرح دل ہمیشہ مضبوط کر کے ایک دل رکھنا چاہیے. آپ ہمارا عشق رکھتے ہو اور ہم آپ کا عشق رکھتے ہیں, اس لیے اب آپ میں اور ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے. ہم ہمارے دل سے تمہیں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان کے دلوں میں ایسی طاقت بخش کہ آزاد ہو, حقیقتی ہو, خرابی سے دور بھاگے, صحیح راستہ اختیار کرے اور سیدھے راستے پہ چلے. خدایا انہیں حقیقتی آنکھیں بخش. یہ دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے. انشاءاللہ ہمارے فرامین ہمیشہ دل میں رکھنا, بھول مت جانا. ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم ظاہری میں یہاں حاضر ہے تب تک ہمارے فرمان پڑھو اور پھر نہ پڑھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو مولا کتنا زور دے کے فرماتے ہیں کہ جب تک میں یہاں پہ ہوں تب تک آپ میرے فرمان پڑھو اور بعد میں نہیں پڑھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم یہ 2 گھنٹے علم مجالس کے بعد رخصت یہاں سے تشریف لے گئے, اس کے بعد بھی ہم کو گھر پہ پڑھنا ہے ٹائم نکال کے برابر. ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم ظاہری میں یہاں حاضر ہے تب تک ہمارے فرامین پڑھو اور پھر نہ پڑھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح گنان پڑھتے ہو اس طرح ہمارے فرامین پڑھنا, جس طرح گنان کی معنی نکالتے ہو اس طرح ہمارے فرمان کی بھی معنی نکالنا. ہمارے فرامین وہی گنان ہے. گنان میں حدیث میں فرمان قرآن میں ہے. ہم اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں فرمان کے ذریعے سمجھاتے ہیں. ابھی جو فرمان فرمائے جاتے ہیں جس میں تمہارے جیو کو چھٹکارا ہو وہ پڑھو. ہمارے مومن کے لیے ایک فرمان ہی کافی ہے. ہمارے تشریف لے جانے کے بعد ایسا نہیں سمجھنا کہ صاحب تشریف لے گئے. جس طرح تم امام کو حاضر سمجھتے ہو اس طرح حاضر سمجھنا. حاضر امام ظاہر میں ہمیشہ حاضر نہیں بیٹھتے, لیکن ان کو حاضر سمجھنا چاہیے. ہم بھی ہمیشہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں. ہم آپ سبھی کو اصطلاح دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قریب ہو اور ہمیشہ آپ ہمارے دل اور خیالوں میں ہو. ہم دنیا بھر کے اسماعیلیوں کی بلندی اور ترقی کے لیے ہماری زندگی آپ کو وقف کی ہے اور آپ کے سبھی سکھ اور کامیابی کے لیے دعا فرماتے ہیں. کھانا ودان کھانا ودان. ہم دعا فرماتے ہیں کہ آپ سکھی ہو, آپ میں طاقت ہو, آپ میں اخلاص ہو, آپ کے دلوں میں ایمانداری اور حلیمی ہو, اور آپ سبھی میں وہ روحانی سکون ہو جو آپ کو آپ کی زندگی کے درمیان آپ کو ہدایت دے, چاہے آپ کی حالات کیسے بھی ہو. ہم امید رکھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سکھی رہو, کامیاب ہو, اور سب سے زیادہ آپ کے دل ہمیشہ نور, ایمان, حلیمی اور خوشی سے بھرے رہے. کھانا ودان کھانا ودان. آج شام کو جب ہم تشریف لے جائیں گے تب ہم چاہیں گے کہ آپ 2 باتیں یاد رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر ایک کی یاد, ہر ایک کا چہرہ ہم ہمارے دل میں لے کے جائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کا ہمارے لیے پیار کبھی بھی ہو سکے اس سے ہماری جماعت کے لیے ہمارا جو پیار ہے وہ بہت ہی بلند ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ یاد رکھو کہ جب ہم تشریف لے جائیں گے تب آپ ہر ایک ہمارے دل میں, ہماری دعاؤں میں, ہمارے خیالوں میں ہوگے. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ امام آپ کو زیادہ چاہتے ہیں. آپ ان کو چاہ سکو اس سے بہت زیادہ چاہتے ہیں, اور یہ علم میں آپ کو مضبوط رہنا چاہیے. کھانا ودان کھانا ودان. ہم آپ سب کو ہمارے پرجوش پرشکت پیار بھرے دعا آشیش فرماتے ہیں. کھانا ودان, بہترین دعا آشیش, کھانا ودان. حاضرین تمام علم مجلس کے بھائی بہنوں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں کو علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین سکھی سلامت اور آباد رکھے. آمین ایمان آخری دم تک سلامت رکھے. آمین ساری نیک امیدیں پوری کرے. آمین بچوں کو ایجوکیشن میں ایکسیل کرے. آمین بچوں کو نیک توفیق دے. آمین سب کی کل مشکلات, بیماری, بلائے, آفت, تکلیف ہے
مسائل غیر سمجھ کو دور کرے، آمین دھندا روزگار کمائی میں برکت دے، آمین کسی کا قرض دار اور محتاج نہ کرے، آمین دین اور دنیا میں پرسکون رکھے، آمین علم مجالس کے سبھی بھائی بہنوں میں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں میں آپس میں، فیملی میں، خاندانوں میں، جماعت میں صلاح، اخلاص اور محبت میں اضافہ کرے، آمین لمبی صحت مند زندگی عطا کرے، آمین ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی سلامتی نہیں ہے وہاں سکھ، سلامتی اور آبادی پھیلائے، آمین ہمارے دل نور، ایمان، حلیمی اور خوشی سے بھرے رکھے، آمین علم گیان میں اضافہ کرے، آمین حقیقتی سچی سمجھ دے، آمین باتونی نورانی دیدار نصیب کرے، آمین اسی جنم میں ہم کو مولا ان کے نور میں ایک کر دے۔ آمین حاضرین تمام علم مجالس کے بھائی بہنوں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں کے فیملی کے روحانی ممبران کو علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین کل گناہ معاف کرے، آمین باتونی نورانی دیدار نصیب کرے، آمین اصل مبارک میں واصل کرے۔ آمین شکر الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا تہہ دل بہت بہت شکریہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔